پیپلز پارٹی کو کامیاب کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کامیاب کیا ہے اور انہوں نے ہی نامنیٹ کیا ہے اس صوبے میں پچھلے یہ 20 سال ہونے لگے کہ چیف منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں چیف منسٹرز۔ سر میں سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو اس اسمبلی کے ممبر رہے ہیں وہ ہم سے جدا ہو گئے، میں ان کو ضرور یاد کرنا چاہوں گا۔ ابھی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے نعیم احمد کھرل صاحب ہم سے جدا ہوئے، اس سے پہلے آفتاب شعبان میرانی صاحب جو کہ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں وہ ہم سے جدا ہوئے۔ یہاں پہ 10 سال اسپیکر رہنے والے اور اس سے پہلے صوبائی وزیر رہنے والے، بلکہ ان کے والد بھی، اور ان کو فخر تھا اپنے والد پہ، اپنے چچا پہ جو اسپیکر تھے۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کو ایک ڈسکریڈٹ سمجھتے ہیں کہ اگر بڑوں کی، میں تو ہمیشہ بہت خوش ہوتا ہوں جب مجھے اپنے والد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کریڈٹ ہے، کوئی ڈسکریڈٹ نہیں۔ آغا سراج درانی صاحب اور ان کے بیٹے بیٹھے ہیں ادھر، آغا سراج درانی صاحب وہ ہم سے جدا ہوئے۔ نواب یوسف ٹالپور صاحب جو بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر 77 میں تھے، اب ان کا بیٹا ہمارے ساتھ ہے ادھر، وہ ہم سے جدا ہوئے۔ اور یہ پچھلا سال فائنینشیل ایئر شروع ہوا تو اس کے شروع میں جولائی میں عبدالستار بچانی صاحب جو خود صوبائی سندھ کے ممبر تھے وہ بھی ہم سے جدا ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو آج کے دن ان کو یاد کرنا چاہیے اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ان سب کی، جس کا بھی نام لیں، اس سندھ کی خدمت کرنے میں، اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کرنے میں سب کا بڑا نام ہے۔ کیڑا نہیں صحیح نا سال دس آئی جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ دس ایئر، ویسے تو بہت زیادہ۔ تو اسپیکر صاحب، میں ہر دفعہ بجٹ کی تقریر کرنے سے پہلے ساری باتیں جو ہوئی ہیں ان کا جواب ایک چیز بتا دوں۔ ایک بڑے سب ایک نے کہا جی مجھے تو جواب دینا ہے، مجھے تو جواب دینا ہے۔ آپ کی جو رولز آف بزنس کی کتاب ہے اس میں رائٹ آف ریپلائی صرف میرا ہے، اب باقی سارے بات کرتے ہیں جواب نہیں دیتے، لیکن یہ ایک حق ہے اس شخص کو جو بھی بجٹ پریزنٹ کرے۔ تو رولز آف بزنس میں تو خیر مجھے پھر جواب دینا ہے، میرا تو کام یہ ہے کہ بجٹ تو میں پریزنٹ کر چکا، بجٹ اگر آپ نے سنا نہیں وہ آپ کا مسئلہ تھا، اس لیے کہ اگر آپ سن لیتے تو شاید کافی باتیں، کچھ باتیں ہوتی ضرور، کافی باتیں یہاں نہ کرتے، لیکن خیر اس کو ایک الگ بات رکھتے ہیں، اس کو بعد میں ہی ڈسکس کر لیں گے۔ ادھر اس سال ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے، جیسے آپ نے شروع میں بتایا تھا 143 ممبران مجھ سمیت، جب میں یہ رائٹ آف ریپلائی، ویسے میں 2 تقریریں کرتا ہوں، دونوں کو ملائی جائے تو 144 تقاریر ہوگی، لیکن 143 ممبرز ہیو اسپوکن فار دا لانگ۔ اچھا ادھر بڑی باتیں بھی ہمیں حق نہیں ہے یار، حق شروع ہوتا ہے اسمبلی سے۔ اس اسمبلی کے اندر جتنے حقوق، کل انفارمیشن منسٹر صاحب نے بتایا تھا کہ جتنے حقوق یہاں پہ صحافیوں کے ہیں کہیں نہیں ہے، اس اسمبلی میں جتنے حقوق ان ممبران کے دونوں سائڈ سے، اپوزیشن کو ایکول کیا بہتر اپرچونٹی ملتی ہے۔ پچھلے سال بھی سب بولے تھے اپوزیشن کے ممبران، اس سال افتخار بھائی علیل ہیں اس وجہ سے نہیں بول سکے، لیکن سب بولے ہیں، اس سے زیادہ حق اور کیا چاہیے۔ شکر کریں کہیں اور نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا تھا، ایک ممبر نے اسپیچ کی تھی، مجھے بڑی اسپیچ پسند آئی تھی کہ ذرا سندھ سے نکلیں نا، پیار محبت کی دھرتی سے نکلیں اور پنجاب میں تو کوشش کریں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ پنجاب میں ابھی تک آ چکے ہیں۔ سندھ وہ صوبہ ہے جو اس وقت اسمبلی میں ہر زبان بولنے والا پاکستان کا شخص یہاں موجود ہے، کوئی اور اسمبلی یہ کلیم نہیں کر سکتی۔ یہ اس اسمبلی کی نہیں ہے خاصیت، یہ سندھ صوبے کی خاصیت ہے کہ جہاں سے کچھ 100 سال پہلے میرے بڑے
सऊदी अरेबिया से आए और इस सूबे ने इतनी इज्जत दी, इसकी मट्टी ने, इसके लोगों ने इतनी इज्जत दी कि आज मैं चीफ मिनिस्टर, से पहले मेरे वालिद भी चीफ मिनिस्टर थे। तो यार इस प्यारी धरती को थोड़ा सा समझो, ये इसको एक्सेप्ट करो। मुझे अपने वालिद की एक तकरीर याद है, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग शायद, लेकिन उन्होंने कहा था वो जब कहा, कलंदर भी कलंदर तब बना जब सिंध में आया। सेवन शरीफ में आके रुका, इस सूबे ने मुझे चीफ मिनिस्टर बना दिया। खैर मैं हूं इस धरती का, पैदा हुआ हूं, सैकड़ों साल पहले इधर मेरे बड़े आए थे, लेकिन इसको यार एक्सेप्ट करो, अब बहुत हो गया। मैं आप सबसे इल्तिजा करूंगा, हम आगे बात करूंगा, सरदार शाह ने तो बड़ी बार हाथ मिलाया, लेकिन वो हाथ झटक दिया गया कि नहीं जी, आखिरी तकरीरों में तलखियां होती हैं, बातें होती हैं, कहीं हम हाथ नहीं मिलाएंगे भाई, आपने तो ये किया, आपने तो ये किया, वो बातें। खैर 143 मेंबरान ने तकारीर की। ये पिछले, मेरे पास 2014-15 से है, इससे पहले पिछले साल 135 मेंबरान ने, उससे पिछले साल 132, और उससे पहले 2019-20 में 100 क्रॉस किया था, 121। फिर बीच में एक तूफान, एक आंधी आ गई, तो ऐसे भी साल था जहां पे 80-82 और इतने लोगों ने तकारीर की। इसलिए कि वो हालात आज फिर भी बेहतर है। चले आप लोग सुन लेते हैं, उस वक्त तो सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था किसी की। आप बजट तकरीर नहीं सुनते, आप समझते वो रिवायत बड़ी अच्छी थी कि जब तकरीर हो तो चीफ मिनिस्टर को या जो बजट प्रेजेंट कर रहा है उसको तकरीर ना करने दो तो हमारी जीत हो जाएगी। ये वो उधर से रिवायत शुरू हुई है, वो खत्म ही नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ है। खैर पिछले ये रिकॉर्ड है जो 143 मेंबर्स ने तकारीर की हैं और किसी को रोका, आपने सबको पूरा मौका दिया है। जो टाइम लिमिट थी उससे एक्सीड भी किया लोगों ने, आपने इजाजत दी है। कुछ तकारीर ऐसी हुई जिसपे लोगों को दोनों तरफ से एतराज था। कल एक बात की गई थी कि जी शुरुआत कहां से हुई। चलिए शुरुआत मैं नहीं इस बहस में पढ़ना चाहता, मेरा ख्याल ही नहीं हुई थी यहां से, शुरुआत इस साइड से हुई थी, मैं वो बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं पढ़ना चाहता उस चक्कर में। लेकिन क्या आप अकल के अंधे कि अगर कोई गलत बात करते हैं तो आप उसमें तेल छिड़कते हैं? और जो बातें हुई ज्यादा सख्त, ज्यादा तल्ख कहां से हुई वो सबको पता है। आपने कहा बानियाने पाकिस्तान, हम सब, आपके बड़े, हमारे बड़े, हम सब ने पाकिस्तान, ये पाक वतन तब शुरू हुआ, इसकी स्ट्रगल इस रीजन में जब पहला मुसलमान यहां पे आया। 200-300 साल पहले नहीं शुरू हुआ ये। मुसलमानों के लिए अपना वतन यही था ना, ये तब शुरू हुआ। क्रेडिट मैं लूं, आप लें, जो भी ले, हम सबका है, हमें भी बहुत इज्जत है। आप लोग के बड़ों ने बहुत कुर्बानियां दे के, अपना वतन छोड़ना आसान चीज नहीं होती, छोड़ के इधर आए, बहुत एहतराम है उसका। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जहां पे आप आए, आप याद रखें जब आप आए तो सिर्फ सिंध धरती ने आपको एक्सेप्ट किया, और जगह से एक्सेप्टेंस नहीं थी। ये हकीकत है, ये हकायक है। तो अच्छा, मैंने कहा ना कि ये असेंबली सबसे ज्यादा आजाद, सबसे ज्यादा मौका, ये इस साल के, मैं हर साल के बता देता हूं, ये स्टेटिस्टिक्स आ जाते हैं मेरे पास, मंगाता हूं आपकी लोगों से, कहता हूं 143 लोगों ने बोला है आउट ऑफ हाउस ऑफ 162 है, अब 163 भी नहीं है, नईम हमारे साथ नहीं है, 163 है, 4 थे पहले, चले 163, तकरीबन 88% लोगों ने बोला है। इसके मुकाबले में बलूचिस्तान असेंबली में 39 होते ना, 39%, 39% लोगों ने बोला है। खैबर पख्तूनख्वा 44% लोगों ने बोला है, वहां तो ऑपोजिशन भी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन उसको भी शायद बोलने नहीं दिया गया। पंजाब असेंबली में 56% लोगों ने बोला है,
اور نیشنل اسمبلی میں 60-65 اس لیے کہ میرے پاس فائنل نمبر نہیں ہے لیکن 65% سے کم لوگوں نے بولا ہے, نہیں 60 سے اوپر اور 65 سے کم, اس لیے کہ آخری میں ان کے نہیں ہے نمبرز وہ میرے پاس پراپر. تو یہ پوزیشن ہے اور ہم 88%. یہ جو ہماری سندھ اسمبلی ہے اس صوبہ سندھ کی محبت کی مظہر ہے کہ اس میں ہر ایک کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بات کرے. سر میں بجٹ کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا اس لیے کہ میرا خیال ہے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر یہ پڑھا ہوتا, تقریر سنی ہوتی, آدھی باتیں نہیں کرتے. ہاں خامیاں ہیں, بہتری کی گنجائش ہر جگہ پہ ہوتی ہے, آپ کرٹیسزم ہر چیز پہ کر سکتے ہیں, لیکن کافی کرٹیسزم ایسا ہوا جس کے جوابات اس کتاب میں میری تقریر میں موجود تھے لیکن وہ سنی نہیں گئی, تو مجھے پھر یہ ریپیٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں پہلے تو اس کرنٹ ایئر کے بجٹ پہ جب ہمیں وفاق نے پچھلے سال پورے ایک سال پہلے جب ہم ادھر بیٹھے تھے وفاق کی طرف سے ہمیں وعدہ کیا گیا کہ ہمیں ٹوٹل 2095 ارب روپے ملیں گے, راؤنڈ آف کر رہا ہوں, اور ڈیورنگ دا ایئر بھی نہیں, جون میں آ کے پورے سال یہ ایف بی آر, اس پہ کافی لوگوں نے ایف بی آر پہ بات کی ہے, ایف بی آر کی پرفارمنس پہ بات کی ہے, میں پھر وہ ریپیٹ نہیں کرتا, زیادہ ساری چیزیں لوگوں نے بتائی ہیں. جو ایف بی آر نے ہمیں جون کے شروع میں پھر کہا نہیں بھائی ہم اب آپ کو دیں گے 1926 ارب روپے, 2095 نہیں, تقریباً یہ کتنا 150 ارب کے قریب سے بھی زیادہ شارٹ فال ہو گیا ادھر ہی. ابھی تک ایز آف ٹوڈے ہمیں ملے ہیں 1750 ارب روپے, یہ 1750.693. جو اس وقت بجٹ ایسٹیمیٹ سے شارٹ فال ہے وہ 344 ارب روپے. آج 30 جون کو پیسے آئیں گے, اب وہ کتنے آتے ہیں یہاں اگر آپ ریوائز ایسٹیمیٹ جو انہوں نے دیے ہیں اس کے حساب سے 176 ارب روپے ابھی اور آنے. اب آپ سوچیں کہ اس صوبے کا کاروبار چلانا, ہم پچھلے سال بھی لیڈر بات ہوئی تھی, لیڈر آف دی اپوزیشن آئیں گے میں زیادہ بتاؤں گا, لونز کی بات کی کہ تمہیں دے گا کون لون, لیکن ہم کس طریقے سے چلاتے ہیں تاکہ قرضے نہ لیں. اور ہمارا وہ صوبہ ہے جو قرضوں کی مد میں, میں نے باقی صوبوں کو نہیں دیکھا لیکن جو بڑا صوبہ ہے اس سے بہت کم ہماری لونز ہیں جو ہم ریپے کرتے ہیں. ہماری ہوتی نا, آپ لوگ چیک کر لینا, یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا بھی آگے تھوڑی جا کے. تو 176 ارب روپے تقریباً اور آنے ہیں. 30 جون کو پتہ چلے گا کتنے پیسے آتے ہیں. میں ایک پریس ریلیز ایشو کرا دوں گا فائنانس ڈپارٹمنٹ سے کہ آئیں گے کتنے, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے. تو اگر یہ 176 ایکچولی تو 344 ہے, اگر 100 ارب آ جاتے ہیں تو پھر بھی 200, جو کہ مشکل ہے 100 ارب آنا, تو پھر بھی 244 یا 250 ارب کم. اب اس طریقے سے صوبہ چلانا پڑتا ہے. اس لیے یہ آپ کو میں بھی کہتا ہوں نا کہ آپ کی ایک تنخواہ ہے, ایک شخص کو تنخواہ ملتی ہے, وہ اپنی پوری بجٹ بناتے ہیں اس تنخواہ کے حساب سے, اور جب وہ اگر نہیں ملتے پورے پیسے تو آپ کو ضرور پرابلمز ہوتی ہیں, اور وہ پرابلمز ہوئیں. اچھا اس کے علاوہ اس کے بعد وہ ہر سال ہوتے ادھر آؤٹ سائڈ بجٹ کی باتیں کی گئیں, ابھی کہی تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں آؤٹ سائڈ بجٹ دیے گئے, ہاں آؤٹ سائڈ بجٹ پولیس کو تقریباً میرے حساب سے جو میرے پاس نمبر ہے وہ 5.84.56 6.3 یا 6.4 ارب روپے آؤٹ سائڈ بجٹ دیے گئے. کیا ضرورت پیش آئی؟ کچے کو آپریشن تھا, اس کے لیے ہم نے اسپیشلی 560 ملین روپے آؤٹ سائڈ بجٹ دیے ہوم ڈپارٹمنٹ کو, پولیس کو. پروکیورمنٹ آف آرمز اینڈ ایمونیشن, آپ نے دیکھا ہے جو حالات ہیں ملک کے. ابھی کل رات کو ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ہمارے رینجر شہید ہوئے, تو آپ نے اکوپ کرنا ہے ان کو. اس کے علاوہ جولائی میں ہی ہم نے سال شروع کیا, جولائی اگست میں ہی فلڈ آ گیا ادھر. ایک مجھے احترام ہے لیکن کئی باتیں انہوں نے غلط میرے حساب سے غلط کی ہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں, وہ صحیح سمجھتے ہوں گے. انہوں نے کہا تھا یہ گھر کیوں بنا رہے ہو, بند بنا لیتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 2010 کے بعد ہمارے ریورن بند مضبوط رہے ہیں, کبھی نہیں ٹوٹے.
ہم نے بند مضبوط کیے ہوئے ہیں. ایمرجنٹ فلڈ ورکس کے لیے 1.15 ارب اس لیے کہ اس میں لوگوں کو نکالنا ہوتا ہے. پورا دریائے سندھ بند سے بند تک تقریباً مجھے اس وقت یاد نہیں 9 لاکھ کے قریب کیوسک تھا, جو 8.5 لاکھ تھے یا کتنے تھے کیوسک تھا جو کراس کیے تھے گڈو برات سے. تو وہ آپ نے فلڈ فائٹنگ کرنی ہوتی ہے, وہ پیسے دیے گئے. اس کے بعد ہم نے اس سال, اور منسٹر صاحب نے بتایا تھا, ایگریکلچر منسٹر نے, پچھلے سال 3.5 ملین ٹنز گندم ہوئی تھی صوبے میں, جو کہ ہمارا اس سے پہلے ہائیسٹ تھا 4.2 ملین ٹنز, تقریباً 7 لاکھ ٹن کم ہوئی تھی. ہم نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ پتہ چلی کہ جو ہمارے 25 ایکڑ سے کم والے زمیندار ہیں ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے. ڈی اے پی مہنگی ہو گئی ہے, یوریا مہنگی ہو گئی ہے, تو آپ ان کو اس وجہ سے آپ کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے اور ان کو انسینٹو کم ہے. ہم نے کہا چلیں, ہم نے 43.2 بلین کی ویٹ گروتھ سبسڈی دی اور اس سے آپ نے رزلٹ دیکھی, ہائیسٹ ایور 4.9 ملین ٹنز گندم کی پیدائش ہوئی ہے ہمارے صوبے میں. ساتھ اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہمیں شارٹیج نہیں ہوگی. ہم شاید پہلی بار صوبہ سندھ خود کفیل ہوگا گندم میں, ہمیں کہیں سے منگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر آپ نے دیکھا یہ جنگ آ گئی. جنگ میں فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہم نے مل کے ایک آسٹیریٹی پروگرام شروع کیا. اس آسٹیریٹی پروگرام میں جس کو سٹنٹ کہا گیا, فیول سبسڈی موٹر سائیکلز کو, میں چیلنج کرتا ہوں 1 روپیہ بھی اگر اس میں کسی غلط شخص کو چلا گیا, اس لیے کہ پہلے وہ موٹر سائیکل رجسٹر ہونی تھی, اس سے جیسے ایکسائز منسٹر نے بتایا کہ رجسٹریشن میں ہمیں اتنا فائدہ ہوا کہ وہ موٹر سائیکل جو رجسٹر نہیں ہونا چاہ رہی تھی, بیکاز ان آرڈر ٹو گیٹ دیٹ منی ان کو وہ رجسٹر کرانی پڑی تھی موٹر سائیکل, ہم نے فری کر دی رجسٹریشن تاکہ اس پہ پیسے نہ دینے پڑے. وہ رجسٹریشن موٹر سائیکل کی انہوں نے کرائی, اور ایک جینیون موٹر سائیکل والے کو, جس طریقے سے میں ویٹ کی بات کرتا ہوں, یہ چیلنج ہے کہ وہ سارا جو بونافائڈ فارمرز تھے 25 ایکڑ سے کم والے, ان کو گیا ایک بتا دیں غلطی کہ کہیں سے غلط چلا گیا ہو, ہم ذمہ دار ہیں. اتنی کیئرفلی ہم نے یہ کام کیا, اس وجہ سے اس پہ کبھی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈفرینشیل سبسڈی دی. ای پی آئی ویکسینز, منسٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, ہیلتھ منسٹر صاحبہ, اپنا ہمیں گاوی سے ملتی تھی سپورٹ, اچانک گاوی نے کہا ہم پیسے نہیں دیں گے آپ کو, تو یہ ویکسینز جو تھیں ایکسٹینڈ پروگرام فار امیونائزیشن کی, اس کی وجہ سے 5.51 بلین ہمیں آؤٹ سائڈ بجٹ دینے پڑے. اگلے سال ہم نے پورے 9 بلین رکھے ہیں, اس کے 4 کے قریب ہم دیتے تھے. یہ تو ایسی چیزیں جو اچانک آ جاتی ہیں, آپ کو خرچ کرنے پڑتے ہیں. خیر یہ اور بھی ہیں. فشرمین سبسڈی 515 ملین کی تھی. ہم نے وفاق کو, ایک تو پرابلم ہوا تھا, لیکن اس کے علاوہ بھی حیدرآباد سکھر موٹر وے, آپ لوگوں نے بھی شاید کس نے تھوڑا بہت اس کے بارے میں بتا دیا, حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے ہم نے 4.88 بلین کی برج فائنینسنگ. یہ پیسے نہیں ہے جو کہتے ہیں نا کہ وہ خرد برد ہو گئے تھے, وہ نہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں وفاق سے پیسے نہیں مل رہے, ہم نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا جو فائنینشیل کلوز کرنے, وہ کہتے ہیں پہلے آپ اس کی لیں, پوزیشن ہونی چاہیے سارے اس کی, اس کے لیے آپ ہمیں پیسے دیں. وہ برج فائنینسنگ ہم نے کی تاکہ وہ روڈ جلدی بنے, وفاق کو کوئی اور بہانہ نہ ملے. ایک بہت بڑا ثانیہ گل پلازا والا, سب کو افسوس ہوا اس پہ, اس کی رپورٹ کی بات ہوئی ہے. میرا خیال ہے, میں ہوم منسٹر سے پوچھنا بھول گیا, ہم نے رپورٹ کر لی ہے. دیر از نو ہارم ان میکنگ اٹ پبلک اینڈ ویل میک اٹ پبلک. کوئی اس پہ ایشو نہیں ہے رپورٹ کے اندر. جہاں پہ غلطیاں ہیں, ہاں ایک اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے تو غلطی تو کہیں نہ ہوگی نا. جیسے ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا تھا بہت پہلے, کسی کوئی تو رسپانسبل ہے, یا نا سب بھائی یار کوئی نہیں, ایسے ہی آگ لگ گئی بس, سب 245 تھے شاید لوگ جو ڈیتھ ہوئی. تو ادھر بھی ضرور کسی کی غلطی ہے, اور جہاں جہاں غلطیاں ہیں اس کو ہم ضرور سزا ملنی چاہیے اور ہمیں بہتری کرنی چاہیے. اس کے لیے 8.45 ارب روپے دیے. ٹوٹل جو آؤٹ سائڈ بجٹ 90.5 بلین. اچھا باقی جو ہوتے ہیں نا
وہ ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو وہ جب آپ کریں گے سپلیمنٹری تو میں بتا دوں گا, اس میں نہیں ہوتے ایکچوئل 100 ارب سے کم کے آؤٹ سائڈ بجٹ ایکسپینڈیچرز ہوئے. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں 250 ارب ادھر سے کم مل رہے ہیں ہمیں, 90 ارب یہ دیے. اس کے باوجود اس سال ہمارا ہائیسٹ ایور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے, ہائیسٹ ایور. اینڈ تھوڑا سا نہیں, پچھلے سال 626 ارب روپے تھا, اف آئی ریمبر کریکٹلی, اور اس سال وہ 800 سے کراس کرے گا, 850 کے قریب ہوگا, تقریباً 30% زیادہ پچھلے سال سے. اور پچھلے سال بھی ریکارڈ تھا, 1000 سے اوپر سکیمز ہم کمپلیٹ کریں گے. ڈسپائٹ آل دیز پرابلمس حکومت سندھ نے یہ سارے کی. اور میں ادھر بات ہوگی کہ جی کیا کیا ہے اور نظر نہیں آتا اور فلانا کون سا چشمہ لاؤں. چشمہ نہیں چاہیے دیکھنے کے لیے, نیت چاہیے دیکھنے کے لیے کہ صحیح چیز بھی نظر آئے, صحیح چیز بھی اچھی لگے. صرف کرٹیسزم اچھی بات ہے, کرٹیسزم ہونا چاہیے. اگر اپوزیشن نہیں ہوگی تو ہمیں خامیاں ہم میں ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا. لیکن جہاں پہ اچھا کام ہو وہ بھی بتانا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی شارع بھٹو تو پی 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 سے بنا ہوا. یار یہ تو ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ہم نے ایسے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے, جس کے لیے اب میں وہ آگے بات کروں گا کہ پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے. وفاقی حکومت, وزیر اعظم بیٹھے, جام خان شروع بیٹھے ادھر, ابھی این ای سی کی میٹنگ میں ادھر کہا گیا کہ حکومت سندھ کی پی 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 ٹیم کو لائیں اس کمرے میں وزیر اعظم صاحب, تاکہ وہ باقی صوبوں کو اور وفاق کو بتائے کہ کام کیسے ہوتا ہے. اور ادھر کہتے ہیں آپ نے تو یہ پی 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 میں کر دیا. یار مطلب بڑا دل دکھتا ہے کہ جب اتنا آدمی کام کرے اور اس کو اس طریقے سے برش سائڈ کر دیا جائے. تو اس کے باوجود ہماری ریکارڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ہماری 1000 سے اوپر سکیمز کمپلیٹ ہوئی ہیں. اور اس سال جو ہم نے بجٹ بنایا اس کی بھی وجوہات بتاؤں گا کہ کیا مسائل تھے جس کی وجہ سے, اور یہ میں نے اپنی اسپیچ میں بتائی تھی باتیں, لیکن آپ نہیں تھے تو مجھے دوبارہ سنانا پڑے گا, بتانا پڑے گا. تو یہ تو ہوگی پچھلے سال کی. اور میں آپ سے اجازت لوں گا بعد میں اس سلائیڈز میں صرف اس سال کام کیا ہے نا اس کا کچھ جھلک دکھاؤں, اور وہ پورے سندھ کو گھماؤں گا آپ کو انشاءاللہ, کوشش کروں گا. ویسے کچھ دوست نکلتے ہوں گے لیکن آپ میں سے باہر لاج نہیں نکلتے, مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ادھر ہی دیکھ لیں یار, اس لیے میں نے وہ بتا دوں. کہہ رہے ایگریڈ ٹھیک ہے جی. تو خیر اگلے سال کا بجٹ ہوا, ہم بڑے نارملی چل رہے تھے, سارا کام کرنا چاہ رہا تھا. جو کہا گیا نا پری بجٹ سیشن کیوں نہیں ہوا, ہونا چاہیے تھا. اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو, یہ واحد اسمبلی ہے جس میں پروویژن ہے پری بجٹ سیشن کی. یار کسی اور اسمبلی میں ہے ہی نہیں, آسرا ہی نہیں ہو. ادھر کہا گیا کہ یہ کیا ہمیں کیا نہیں لیا گیا, اعتماد میں نہیں لیا گیا. یار کس جگہ پہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے بجٹ بنتے؟ کہیں نہیں بنتا, کہیں پہ نہیں بنتا. صرف صوبہ سندھ میں ہے کہ یہ ہوتا تھا. اس سال پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ ہم نئی اسکیم نہیں دے سکتے. وہ ڈیمانڈز ہمیں مارچ سے شروع ہو گئی تھی لیکن وہ دبے الفاظوں میں, اور مئی کے اندر وہ باہر نکلی بات. اس لیے ہم نے کہا کہ ادھر, اور جب میں وہ اپنی ریزولوشن کی بھی بات کروں گا, ہر ایک نے بات کی ہے کہ میں نے پتہ نہیں اتنا بڑا جھوٹ بول دیا ادھر. جو میں نے کہا تھا وہ پڑھ کے دوبارہ سنا دوں گا. مارچ سے میں کہا گیا, مئی میں پتہ چلا, پھر جون میں میٹنگز ہوئیں. اور میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, میں کہتا ہوں مجھے 20-25 سال ہو گئے, میں 13 سال سے بجٹ بنا رہا ہوں اس صوبے کا, 22-23 سال ہو گئے ممبر ہوئے, اور بھی بہت سینئر لوگ ہیں. لیکن انہوں نے پہلے دن ہمیں کہا بات سنو. جب یہ باتیں ہوئی, پھر شروعات ہوئی تھی کہ این ایف سی کو تبدیل کریں, این ایف سی میں کٹوتیاں کریں. انہوں نے کہا نہیں جی, این ایف سی پہ میں بات نہیں کروں گا. این ایف سی آپ کریں اپنی طریقے سے, این ایف سی آئین کے مطابق کریں. آئین میں لکھا ہے صوبوں کے حصہ کم نہیں ہو سکتا, تو کوئی پرماننٹ چینج این ایف سی میں نہیں لاؤں گا.
جو کہ صوبوں کا حصہ کم کرے. لیکن ریکوائرمنٹ تھی, ریکوائرمنٹ ہم سب کو پتہ ہے جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے. جو پچھلے سال بھارت نے ہم پہ حملہ کیا تھا اور اس کو عبرتناک شکست دی تھی ہماری افواج نے, ہماری پوری قوم نے, اس پہ بات ہو چکی ہے پہلے کافی ڈیٹیل میں کہ کس طریقے سے ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا. لیکن ہمیں اپنی تحفظ کے لیے حصہ ڈالنا ہے. تو جب کہا گیا کہ نہیں, وفاق نے تو بڑا سیدھا سیدھا ایک پرنسپل دے دیا, یار یہ تو آؤ NFC کرو جلدی سے, اس کو چینج کرو, اور باقی صوبے ان ڈائریکشن میں جا رہے تھے تقریباً. پھر انہوں نے کہا چلو NFC نہیں کرتے ہو تو ایک چیف منسٹر جو ہے نا بیٹھ کے نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ میں ایک ہم پاس کر لیتے ہیں کہ جی اب صوبوں کا ہم حصہ کاٹ لیں گے اتنا. یہ صوبہ سندھ تھا جس نے اس کا حل دیا کہ آپ کریں کیسے. ہاں ہم جانتے ہیں کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں مشکل وقت میں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کردار ادا کریں, ہم اپنا پیٹ کاٹ کے بھی وفاق کو جو ضرورت ہے نیشنل اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس کے لیے وہ پورے کیے جائے. صوبہ سندھ نے حل دیا, اور حل کیسے دیا؟ آئین کے مطابق دیا. حل کیسے دیا؟ آرٹیکل 164 ہے, پڑھ لیں, آپ کے پاس ہوگا, کتاب ہوگی, میں نے ادھر لے کے بھی آیا ہوں. آرٹیکل 164 کہتا ہے, اچھا یہ کسی نے آج تک یہ استعمال نہیں ہوا, لیکن یہ آپ آئین بنانے والے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی جو ٹیم تھی ان کی سوچ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے تو اس کی ہم پروویژن کچھ نہ کچھ آئین میں ڈال دیں. آرٹیکل 164 کہتا ہے the federation or a province may make grants for any purpose notwithstanding that the purpose is not one with respect to which the parliament or as the case may be a provincial assembly may make rules. ہمیں ادروائز تو خرچہ اسی پہ اجازت ہوتی جو ہماری لیجسلیٹو پاور میں ہوتا ہے. 164 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آج سے 52 سال 53 سال پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ ایسا موقع آ سکتا ہے جب وفاق کو مدد کی ضرورت پڑے صوبوں سے تو میں آئین میں اس کے لیے جگہ ڈھونڈوں. یہ صوبہ سندھ کے لوگوں نے حل بتایا وفاق کو, اور اس کے تحت ہم نے باقی صوبوں کو راضی کیا, وفاق کو راضی کیا, اور جو سپورٹ آپ سب نے دیکھی ہے اور اس میں بڑی کلیئرلی لگائی بھی, جو ہمارا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے 2560 ارب روپے, اس میں سے 260 ارب روپے ہیں فور نیشنل اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس. اب اس کے علاوہ ایک اور ایشو بھی ہے جو شاید ادھر سے ایک آیا تھا کہ آپ اتنے پیسے بچا کے رکھتے نا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم نے پیسے بچا کے رکھے ہوئے ہیں. ایک اور ریکوائرمنٹ وہ IMF کی طرف سے کہ آپ اپنے سرپلسز رکھیں گے, یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں وہ آپ رکھیں گے جب تک IMF پروگرام ہو. اس سال جو یہ ختم ہوگا نا 30 جون کو, وہ ریکوائرمنٹ ہے 370 ارب روپے جو ہم نے بچا کے رکھے ہوئے ہیں. جو بیلنس ایک دوست کا آیا تھا ادھر, کیا پیسے ہونے چاہیے تھے نا, یہ بھی کام کیا ہے. اور اگلے سال جون 30 تک ہم نے 450 ارب روپے اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے ہیں. لیکن IMF کہتا ہے کہ آپ کا پرائمری سرپلس جو ہے وہ ایکسیڈ نہ کرے. انہوں نے چاروں صوبوں کو اور وفاق کو, ہم نے بیٹھ کے, مشکل صورتحال میں ملک ہے تو ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. تو 450 ارب روپے, یعنی اس سال انکریمنٹل 80 ارب روپے ہمیں اور کرنے ہوں گے اگر ہم نے IMF پروگرام کے اندر ہیں جب تک ہم, اور ہم کبھی بھی, اور یہ صوبہ سندھ ہم وفاقی حکومت میں ارسپیکٹو, بھائی میرے بھائی, یہ پھر میں بتا دوں گا, لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب گنا دیے, انہوں نے چیئرمین سینٹ گنا دیے, ڈپٹی اسپیکر گنا دیے, گورنر گنا دیے. گورنمنٹ ایگزیکٹو ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی ڈیفینیشن ہے پرائم منسٹر اینڈ دا منسٹرز. ادھر صوبائی اسمبلی میں چیف منسٹر اور کیبنٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہوتی ہے, اسپیکر گورنمنٹ نہیں ہوتا ہے. یہ کوئی ایگزیکٹو ڈیسیشنز نہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے, نہ یہاں گورنر کے پاس ہے,
نہ اسپیکر صاحب آپ کے پاس ہے. یہ سمجھنے میں پتہ نہیں کیوں قاصر ہے کہ حکومت کیا, حکومت میں آپ ہیں, وفاقی حکومت میں. پیپلز پارٹی نہیں ہے, صدر پیپلز پارٹی کا ہے, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے, لیکن وہ حکومت میں نہیں ہے. یہ بڑے کلیئر ڈیفینیشنز ہیں جو آپ کا آئین میں پاورز دیے ہوئے ہیں نا. کل کو آپ نہ آئین کو مانتے ہیں نہ کسی اور چیز کو مانتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ آپ ریزائن کریں تو ہم کر دیں گے. یار آپ کو ریزائن کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں آواز اٹھاؤ. کہا گیا کہ جی پیپلز پارٹی والے نہیں, بس ہم ہی رہ گئے. وہ بھائی پانی کے اوپر پیپلز پارٹی نے کہ ممبران نے, چاہے وہ سپورٹ کرتے فیڈرل گورنمنٹ کو, گورنمنٹ میں نہیں ہے لیکن سپورٹ کرتے, لیکن اپنی اور بات منوا کے رہتے ہیں. پانی پہ جب ایشو ہوا, اس سال پانی 41% کم آ رہا تھا. ادھر ہماری طرف سے ایفرٹ ہوئی, اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے, جام خان چھورو صاحب نے, میں نے پرائم منسٹر سے بات کی, ان کو خطوط لکھے, اور ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبرز نے ان سب کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا. پانی کی صورتحال بہتر ہوئی اس کے بعد. یہ کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں نے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس صوبے کے لیے ساتھ کام کریں. اپنی آپ چلے حکومت میں رہیے, نہیں ریزائن کریں, اس لیے کہ شاید گزارا نہیں ہے اس کے بغیر. یہی تو وجہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے آپ اس کے ساتھ ہوتے, پھر لڑ جھگڑ کے ختم ہو جاتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں. وہ بتایا تھا 11 مہینے میں وداؤٹ اینی ریزن, پتہ نہیں کیوں ان کی اس طرف نہیں جاتے کہ کیوں ہوتا ہے ایسا. آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کیوں ہوتا ہے ایسا. خیر, تو جی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں یہ 2 مشکلات ہوئی اگلے سال کا بجٹ بنانے کے لیے کہ نمبر 1 ہم نے کرنا تھا نیشنل اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس کے لیے 260 ارب روپے دینے ہیں ہمیں, اور ہم نے آئی ایم ایف کا سرپلس رکھنا ہے 450 ارب روپے کا, جو کہ اس سال انکریمنٹل 80 ارب روپے ہوگا. تو 260 اور 80 340 ارب روپے. تو یہ سیدھا سیدھا اوپر سے ہمارے پاس کم ہے اس وقت استعمال کرنے کے لیے, پلس 370 سے اوپر الگ پڑے ہوئے جو ہم استعمال نہیں کر سکتے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو بجٹ بنانا پڑتا ہے. ادھر بہت باتیں کی گئیں, میں صرف کمپیریزن تھوڑا سا دینا چاہوں گا باقی صوبوں کے ساتھ. تین میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں بتائے تھے, کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے, کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے. صوبہ سندھ کا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر میں انکریز ہوئی ہے 7.4%. ہم سے جو بڑا صوبہ ہے اس میں ہوئی 9.7% پچھلے سال سے. ہمارے ایک صوبہ ہے جہاں پہ پچھلے 15 سال سے ایک ہی کی حکومت ہے, تیسری ٹرم ہے, پتہ نہیں چوتھی ٹرم ہے, پتہ نہیں جو بھی, 17.3%. ہم 7.4%, وہاں 17.3% کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر بڑھا ہے. اور بلوچستان میں, اچھا بلوچستان کا ایکچولی ہمیں 58 بلین انہوں نے مائنس نہیں کیا, وہ بھی تقریباً 17% کے قریب ہے. تو آپ کے صوبہ سندھ میں, اور میں اس کی بتاؤں گا آپ کو. اچھا, کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہم نے اسی لیول پہ رکھا ہے جو پچھلے سال میں, اور اس میں اس کی وجہ ہے اس لیے کہ پبلک پرائیویٹ اس کے اندر ہوتا ہے جو ہم بی جی ایف وائبلٹی گیپ فنڈ دیتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس میں. اس سال ہم نے 101 ارب روپیہ اس میں رکھا ہے, if I remember correctly. لیکن اس کے باوجود ہم نے اوور آل سائز اپنی 281.7 بلین پہ رکھی ہے کرنٹ کیپٹل. یہ نمبر سے سارے اس میں بھی ہوں گے, پڑھیں گے آپ دیکھ لیں گے. ہم سے بڑے صوبے نے 12.1% بڑھائے. خیبر پختونخوا نے 10%, 9.9% بڑھائے, اور بلوچستان نے اس کو 2.6%, ہم نے 0 اسی لیول پہ رکھا ہے. ایز اے ریزلٹ ہمارے ڈیولپمنٹ کا بجٹ کم ہوا ہے, سب کو پتا ہے, آپ سب نے دیکھا, اس میں کچھ بات نہیں موجود ہے. لیکن یہ سٹیپس کی وجہ سے, اب میں نے بتایا نا, ہم کو نیشنل اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس کے لیے پیسے دینے, ہمیں
IMF کی کنڈیشنلٹی جو ہے اس کی وجہ سے پیسے الگ رکھنے اور دوسرے صوبوں نے بھی رکھنے، ان کو بھی یہی مسائل ہے، لیکن ہم نے اپنا ریونیو، کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر اور کرنٹ کیپٹل کو کم سے کم رکھ کے، اور وہ بھی بتاؤں گا کہاں کی ہے، 29.2% ہمارا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا بجٹ کم ہے اگلے سال. ہم سے بڑے صوبے میں 39.4%. کے پی کے میں، اس لیے کے پی کے نے اپنا وہی ریویو رکھا، اس میں ایک وجہ بھی ہے. جہاں تک مجھے پتا ہے خیبر پختونخوا شاید وہ نیشنل اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس میں حصہ نہیں لے رہی. پہلے انہوں نے نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں اگری کیا تھا، شاید ان کے کچھ شرائط تھے، جو بھی تھا وہ مسئلہ، میں اس سیاسی بات بھی نہیں تو وہ نہیں کر رہے. اور بلوچستان کی 13.5% کم ہوئی ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. تو یہ سب کو یہ ہٹ ہوئی ہیں ان پہ جو اس وجہ سے. اب جناب کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر، اس لیے ادھر بہت باتیں ہوئی، پتہ نہیں فلانی جگہ پہ پیسے کم کر دیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سب کو پتہ ہے، صرف جو بجٹڈ جو پے رول چلتا ہے نا آپ کا، I'm talking about، یہ اس لیے فرق بتا رہا ہوں کہ کچھ ہمارے جہاں ہم گرانٹس دیتے ہیں، فار ایگزامپل NICVD کو، SIUT کو 9.9 26.5 ارب روپے کی گرانٹیں، پتہ نہیں کہاں سے 9.9 کا نمبر لے، میں بتا دوں گا آگے. خیر، جو گورنمنٹ رن کرتی پے رول اور پینشنز تقریباً 49%، 35 + 14 49% صرف سیلریز اور پینشنز کا ہے. ہمارا نان سیلری ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 24% ہے صرف. اور جو گرانٹس ہیں، اور گرانٹس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، وہ 27% ہے. اور گرانٹس کہاں جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ ضروری ہے بتانا. میں پہلے گرانٹس پہ آ جاؤں. ہم تقریباً 48 ارب روپے یونیورسٹیز کو دیتے ہیں گرانٹ چلانے کے لیے، اس لیے کہ وفاق سے ان کو پیسے ملنے بند ہو گئے. ہم SIUT کو 26.25 بلین، 9 بلین کا پتہ نہیں کہاں سے نمبر آیا تھا، یہ اگلے سال ہے. PPHI 24.8 بلین، سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن 16.5، اور یہ پوری لسٹ ہے. سب سے بڑی گرانٹ ٹرانسفر ٹو لوکل باڈیز 155 ارب روپے یہ جاتی ہے. تو پھر اس کے علاوہ اور چھوٹی گرانٹس ہیں کافی ساری. تو یہ ڈیٹیل ہو گئی. ہمارا صرف سیلریز اور پینشن کا 2300 ارب میں سے 1263 ارب روپے، یہ وہ ہے جو پے رول گورنمنٹ خود چلاتی ہے. جیسے میں نے بتایا NICVD یا SIUT یا کوئی اور ادارے SEF تنخواہیں دیتی ہیں، وہ اس سے علاوہ ہے. میرے حساب سے تقریباً 60% سے اوپر ہمارا جو بجٹ ہے وہ اسی میں چلا جاتا ہے، کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر کا، ان سیلریز. اچھا جی، یہ گرانٹ نیڈس پہ بھی میں جلدی سے نکل جاتا ہوں. ہاں کہا گیا کہ جی پتہ نہیں ایجوکیشن کے پیسے گھٹا دیے فلانا. ایجوکیشن کے پیسے گھٹائے نہیں ہیں. ایجوکیشن میں پچھلے سال ہم نے 501، یہ ریونیو سائڈ پہ بات کر رہا ہوں. ڈیولپمنٹ سائڈ پہ یس، اس لیے ڈیولپمنٹ سائڈ پہ ہم ایک میجر پروگرام میں جا رہے تھے، ریکنسٹرکشن کے، جو فلڈ سے اسکولس ہوئے تھے ڈیمیج. اور بتاؤں گا، کچھ ڈیٹیلز ہیں میرے پاس، اتنی تو نہیں ہے سردار شاہ صاحب، تھوڑی سی میں حاصل کر سکا، وہ دکھاؤں گا آپ کو. اس کی وجہ سے پہلے زیادہ تھے، ہمیں فارن پروجیکٹ اسسٹنس بھی ملتی، فیڈرل گورنمنٹ سے ایک پیسے مل رہے تھے، وہ اس سال اگلے سال نہیں مل رہے فیڈرل گورنمنٹ سے. اور باقی تو اس وجہ سے ڈیولپمنٹ کم ہوا ہے. لیکن آن دی ریونیو سائڈ ہمارا 541.6 بلین کا بجٹ تھا، اب 570.35 بلین کا ہے، 5.3% اس میں انکریز ہوا ہے. اسی طریقے سے ہیلتھ دوسرا شعبہ ہے جس میں 5.29% انکریز ہوا ہے آپ کا ریونیو ایکسپینڈیچر. باقی ہر جگہ، ہوم میں انکریز ہوا ہے 2.69%. باقی ہر ڈپارٹمنٹ کو ہم نے بجٹ کم کیا ہے. لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز میں بڑھا ہے، وہ اس کی وجہ لا ڈپارٹمنٹ نہیں، اس کی وجہ جوڈیشری ہے، جو پیسے ہم سے وہ چارج ایکسپینڈیچر میں زبردستی لے جاتی ہے، جو بھی کہوں میں اس کو. اور تو باقی سارے ڈپارٹمنٹ سے کم ہوا ہے. پھر ہم نے آسٹیرٹی میجرز لگائے اگلے سال کے لیے. میں نے کہا یہ ایسے نہیں ہوا کہ ہمارا 7% ہے صرف انکریز، اور کسی اور صوبے کا 10% ہے اور کسی کا 17% ہے کرنٹ. اس کا وہ تھا. اور سب سے پہلے، اور یہ نمبرز ہیں، آپ لوگ پلیز دیکھیے گا، اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں مجھے بتائیے گا.
کہ جی یہ غلط ہے, آپ سے یہ غلطی ہوگی, آپ نے تو اتنی غلطیاں ڈھونڈ لی مجھے ایک بھی نہیں آپ بتا سکے. لیکن خیر, فائنانس ڈپارٹمنٹ نے پچھلے سال سے 37% اپنا بجٹ کم کیا. چیف منسٹرز ہاؤس کا 20% کم کیا ہم نے بجٹ پچھلے سال سے. گورنر ہاؤس کا 19%. گورنر صاحب کچھ نہیں ہے میرے سے اتنے, میں نے انہیں کہا ہے کہ دیکھیں, اور وہ سمجھدار ہیں, سیاسی ورکر ہیں, وہ سمجھ گئے بات کو. پی این ڈی نے 26% کم کیا ہے اپنا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر. ایس این جی ڈی نے 10%. یہ سب تقریباً 62 بلین کی سیونگ ہم نے کی ہے یہ کم کر کے, اور یہ سارے ڈاکیومنٹڈ ہیں چیزیں, کوئی ایسی چیز نہیں جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, لیکن پڑھی نہیں. اور یہ میں نے بجٹ میں تھوڑا سا اس کی طرف گیا تھا, بتایا تھا, لیکن سنا نہیں. اب شاید یہ بتانا پڑے گا, نہیں تو پھر یہ صدا نہیں اٹھتی نا کہ آپ نے 300 ارب کم کر دیا, آپ تو ریونیو ایکسپینڈیچر کم کرتے. بھائی یہ جتنا کم کر سکتے تھے, ہم دوائیں خریدنا بند نہیں کر سکتے اسپتالوں میں, وہ بھی کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. ہم ایس آئی یو ٹی کے پیسے کم نہیں کر سکتے, وہ بھی کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. ہم لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے جو ضرورت ہے اس کو کم نہیں کر سکتے. تو یہ جو سروس ڈلیوری کے لیے سارے پیسے ہوتے ہیں یہ آپ کو رکھنے پڑتے ہیں. لیکن ہم نے جیسے بتایا 62 بلین کی کٹس ہم نے لگائیں کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر میں. تبھی اگر میں آپ کو بتاؤں, ادھر جام خان شورو صاحب بیٹھے ہیں, ہم میٹنگز کرتے تھے نا, آبویسلی ان کو ڈیولپمنٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وزیر ہیں, تو وہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ کا ہو. تو وہ آتے تھے تو میرے سے ان کی شکل دیکھی نہیں جاتی تھی, اس لیے میں نے شروع کیا تھا نا, ان سے کہا تھا یار 130-140 ارب روپے پہ بجٹ بنانا پڑے گا. اف یو ریمبر 130-140 ارب روپے کا پروونشل اے جی پی. مگر یہ نمبر بن رہے, اب کاٹ پیٹ شروع کرتے. پھر ہم نے فائنینس سے کہا کہ بھائی کوئی جادوگری کرو, وہ کاٹ پیٹ کر کے, اور وہ لونز کی بات کروں گا, ہمیں کوئی پیسے نہیں دیتا, ادھر ہمیں پیسے دینے والے بہت ہیں, وہ پیسے ہم لیتے نہیں ہیں جو ہماری اکاؤنٹ 1 کو گروی رکھے. ہم ڈالتے ہیں اپنی بجٹ کو بیلنس کرنے کے لیے, لیکن ہم اپنا پیٹ کاٹ کے وہ پیسے لیتے. ادروائز تو ہمیں واحد صوبہ ہے جس نے ادھر حکومت پاکستان کو کئی پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑا تھا, میں وہ الفاظ نہیں کرنا چاہتا, ہمیں 2.5 سے 3 مہینے کے اندر 1.7 ارب ڈالر ہم مینیج کر لیا تھا ہم نے ورلڈ بینک سے, اس لیے کہ ہم نے دکھایا تھا کہ ہم کام کر سکتے ہیں, اور وہ کام کر کے دکھایا. تو ہمیں پیسے دینے والے بہت ہیں, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ واحد صوبہ ہے جو ڈیلیور کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, شاید ہم اتنا دکھاوا نہیں کر سکتے, میرے میں انہیرنٹ فال ہے, وہ کیا کہتے ہیں مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے, کہ میں بولتا نہیں ہوں زیادہ, صرف کوشش کرتا ہوں کہ کام کرتا رہوں. تو خیر جی, یہ میں نے آپ کو بتانا تھا. کیا یہ میں نے کر دیا, یہ ساری چیز ہوگی. اچھا جی, اگلے سال جو ہے ہم نے جو بھی ہمارے پاس اویلیبل پیسہ تھا 720 ارب روپے کا ہمارا ہے ڈیولپمنٹ پروگرام ٹوٹل, اور اس کے اندر ادھر باتیں ہوئی تھیں بہت ساری. 100 ارب کے قریب بتایا گیا تھا کراچی کا, میں نے بعد میں جا کے پوری کیلکولیشن کی, ہر جگہ سے نکالا ہے. تقریباً 206.5 بلین کی ایلوکیشنز ہیں کراچی کے لیے. اور ادھر ایک وہ بعد میں بات کروں گا, میں خالی میں بھی نہیں یار, آپ کے لوگ جو اتنے مزیدار باتیں کر کے گئے جس سے خوشی ہوئی, آ جائیں گے نہیں تو سن لیں گے. تو ہماری جو پرائرٹیز ہیں اگلے سال کے لیے ڈیولپمنٹ سائڈ پہ, وہ اگین جو انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے اسکیمز ہیں, تقریباً 138 ارب روپے ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کے, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو کہ میجورٹی اربن ایریاز میں, بلکہ میرے خیال ہے 99% اربن ایریاز میں ہوتا ہے. 121 ارب روپے لوکل گورنمنٹ کی ایلوکیشنز ہیں. اس کے علاوہ 62 بلین اریگیشن کی. اگین ہمیں بہت سخت ضرورت ہے, اریگیشن والوں کی ڈیمانڈ اور بہت زیادہ تھی کہ اللہ نہ کرے وہ 2022 جیسی برساتیں آئیں تو کیا ہوگا. اور
ایجوکیشن میں 53 بلین کی ایلوکیشن ہے ہمارے پاس, ٹرانسپورٹ میں 43 بلین, پبلک ہیلتھ میں 40.8 بلین, ہیلتھ میں 39 بلین کے قریب کی ایلوکیشن ہے. تو یہ اچھی ایلوکیشن رکھی گئی ہیں اور یہ ایک فیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو بنا رہے ہیں. اچھا جی, اس میں ہم نے کرنا کیا تھا, دیکھیے بجٹ بنانے میں ایک اور بھی ہمیں دشواری تھی. جو ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا باقی اداروں سے پیسے آتے ہیں اس میں ایک کاؤنٹر پارٹ فنڈز ہمیں رکھنے پڑتے ہیں, وہ ہمیں انشور کرنا, تو وہ بھی اچھے خاصے 45 ارب روپے کے قریب تھے, فار ریممبر کریکٹلی, وہ ہمیں رکھنے پڑے تبھی ان سے پیسے ملیں گے. فیڈرل گورنمنٹ سے جو اسکیمز آتی ہیں ہمیں پہلے نہیں ملتی تھیں. پچھلے 2 سال میں ہم نے کافی کوشش کی ہے. اس سال 50 ارب ہمیں ملیں, اگلے سال 64 بلین انہوں نے دینے کا وعدہ کیا ہے, تو اس کے لیے بھی میچنگ ایلوکیشن کوئی 50 سے 1 ارب کی ہمیں رکھنی پڑی تھی, نمبر ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, وہ ضروری تھی. جو ہم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا ایک پروگرام ہے جس سے پورے, اور یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, اس صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ کی ہر تحصیل میں کام ہو رہا ہے اس وقت. یہ کہنا ادھر کافی سنا تھا کہ جی ایک کام نہیں, وہ بھی آگے شاید میں وہ میرے پاس میں گنا دوں گا. ہر جگہ پہ وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے نام سے جو ہمارا کام چل رہا ہے وہ ہے, اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ پروجیکٹس جو تھے اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایلوکیشن, ادھر لوگ کافی ناراض ہیں کہ کچھ اسکیمز میں بہت کم ایلوکیشن رکھی ہے, لیکن ہم تھن ایلوکیشن اکراس دا بورڈ کر کے اور کوئی اسکیمز کمپلیٹ نہ کریں, یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم 1800 سے اوپر اسکیمز اگلے سال کمپلیٹ کریں گے, اف آئی ریممبر کریکٹلی. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم وہ کر سکیں. اچھا, ادھر ایک سوال اور آیا تھا, ابھی ریڈی ہیں آپ؟ ایک سوال اور آیا تھا کہ بھائی, اور یہ میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی بات کی تھی, آپ لوگ نہیں تھے تو آپ نہیں سن سکے, کہ اس مشکل میں آپ نے ادھر کہی تھی بات, شاید آپ نے کہی تھی آج لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے, کہ جی سینئر منسٹر صاحب نے یہ بتا دیا وہ بتا دیا, یہ نہیں بتایا کہ اس کا حل کیا ہوگا, آگے کیسے چلیں گے. بتایا تھا بھائی, بجٹ سپیچ میں بتایا تھا, اس سپیچ میں لکھا ہے, آپ کے ڈاکیومنٹس میں موجود ہے, لیکن پڑھا نہیں. حل ہوتا کیا ہے, میں اپنی اسٹرینتھس دیکھتا ہوں, میں کس چیز میں بہتر ہوں, اور ہمیں یہ لگا کہ ہم اچھے پروجیکٹس کے لیے کیپٹل اٹریکٹ کرنے میں بہت اچھے ہیں. یعنی لوگوں کو کہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کام کریں. ہم نے کہا اگر یہ ہماری اسٹرینتھ ہے تو ہمیں اسی پہ کام کرنا چاہیے, اور یہ اسٹرینتھ بالکل ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر, یہ میری اسپیچ سے ہی مجھے مدد لینی پڑے گی. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر ہم نے ابھی ریسنٹلی, مہربانی تھینک یو, ریسنٹلی 10th یونائٹڈ نیشنز اکنامک کمیشن فار یورپ کے اندر ہماری 4 پروجیکٹس کی کیس اسٹڈیز ہوئی ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر ایک پبلیکیشن ہے مشہور ایسٹ, اس نے ہمارا سندھ ریورائن فارسٹیشن پروجیکٹ کو جو ہے اس کو شوکیس کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے اکانومسٹ ابھی سے نہیں, آج سے 7 سال پہلے ہمیں رینک کر چکا ہے. چلیے چھوڑیں, یہ تو آپ کہیں گے ہمارے اپنے ملک میں فیڈرل فائنانس منسٹر صاحب کہتے نہیں تھکتے ہر دفعے, آپ نے دیکھا ہوگا, کئی بار سنا ہوگا. اور میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل میں کہا گیا ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب اپنے کمرے میں صوبہ سندھ کی PPP ٹیم کو بلائیں اور باقی صوبوں کو, اور جو لفظ کہے گئے تھے میں وہ پتہ نہیں خیر مناسب ہی ہوں گے, صرف انگریزی بولنے سے کام نہیں ہوتا. ادھر کہا گیا تھا کچھ لوگوں کو, مطلب یہ صرف کام کر کے دکھاؤ جیسے سندھ کر رہا ہے, یہ کہا گیا ہے. بڑی ہمارے لیے فخر کی بات تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم کی طرف سے ایسی بات آئے. تو جب ہم سب کہہ رہے ہیں تو ہمیں اسی طرف کچھ کرنا ہے, تو ہم نے کہا یار ہم اپنے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اسٹرینتھ کو استعمال کرتے ہوئے اور بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس ایریاز میں جائیں؟ سب سے پہلے اگین پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے کہا ایسے بیٹھ کے جب ڈسکشن میں
اور پریزیڈنٹ صاحب تو ابھی چائنا گئے تھے, انہوں نے اس پہ کام بھی شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1973-74 میں پورٹ قاسم بنا کے اس ملک کی اکانومی کو بہتر کیا تھا. ہم اسی ڈائریکشن میں چلیں. 52 سال میں گوادر کا پورٹ بنائے, وہ نہیں, ہم اپنے صوبے میں ایک پورٹ کیوں نہ بنائیں. اچھا پورٹس جو ہیں وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. میں کوئی بات نہیں, میری پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے کہ جی ہم چاہ رہے ہیں, کل بھی ذکر کیا ہے, کل پرائم منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے ادھر ایونٹ میں, ادھر کل بھی میں نے بات کی ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو ڈفرینٹ سٹیک ہولڈرز ہیں, شپنگ لائنز ہیں جو استعمال کرتے ہیں پورٹس کو, ان سے بات کرتے ہیں کہ کیٹی بندر, کہ کیٹی بندر کی ایک ہسٹورک سگنیفیکنس ہے. کیٹی بندر اس ایریا کی سب سے پہلی میونسپیلٹی تھی, کراچی سے بھی پہلے, حیدرآباد سے بھی پہلے, اس لیے کہ وہاں دریائے سندھ کا میٹھا پانی آیا کرتا تھا. پانی اب وہاں پہ انفارچونیٹلی جو بند اور براجز بنا دیے وہ مسئلے ہیں ہمیں. تو کیٹی بندر کو ہم نے چوز کیا. اس کا ایک فائدہ بھی ہے, یہ جو کرنٹ کانفلکٹ ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ اس کانفلکٹ سے دور ہو تھوڑا, یہ ایک اپرچونٹی ہے. تو ہم نے کہا جی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لگا دیں سلائیڈز جو ہے, ہم کیٹی بندر پہ جو ہم جانا چاہ رہے تھے. اس کے میں آپ کو بتا دوں فوائد. ایک اسٹریٹجک میری ٹائم ہب بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ ڈیپ سی ایکسیس ہو ٹریڈ کے لیے, شپنگ کے لیے, ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے. یہاں پہ ہمیں پاس زمین بہت ہے, ہم انڈسٹریل لاجسٹک گروتھ کر سکتے ہیں. ملٹی موڈل کنیکٹیوٹی, انرجی اینڈ ریسورس لنکیجز, ہمارے پاس تھر میں کوئلہ موجود ہے جس سے بجلی بن سکتی ہے. انویسٹمنٹ اور امپلائمنٹ بڑھے گی. یہ 1 مہینے میں نہیں ہوگا, 2 مہینے میں نہیں ہوگا, 6 مہینے میں نہیں ہوگا, اس کو کئی برس لگیں گے. لیکن یہ حکومت سندھ کی اور ہماری پیپلز پارٹی کی ایک ویژن ہے کہ نہیں جی ہم نے یہ چھوٹا راستہ بنا دیا, یہ کر دیا, نہیں, ہم نے آگے ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے. اگلا آئے کام, میں تیز جاتا ہوں. ایک اور اپرچونٹی ہم نے کہا کہ جی ایک سندھ انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر بناتے ہیں ہم. اس کے لیے 2-3 جگہیں ہم نے دیکھی بھی ہیں, اور یہ بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا گلف میں ایسے سینٹرز بنے ہیں, مڈل ایسٹ میں بنے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو کانفلکٹس ہیں اس سے ایک اپرچونٹی ملی ہے. اگین اس پہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بات ہوئی ہے, ہم نے کام شروع کیا ہے. وی وانٹ ٹو میک دس ایز پاکستان's فرسٹ ٹرسٹڈ بزنس فرینڈلی فائنینشیل ایکو سسٹم. اس کے اندر جو ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے الگ طریقہ کار ہوں گے. اس کے اندر کیپٹل موبلائزیشن کے لیے ہوگا, انرجی سے کنیکٹ کر رہا ہوں میں آگے جا کے, اسلامک فائنانس ہب ہو سکتے ہیں, اور فنٹیک اور انوویشن سولوشنز. یہ اگین میں وے فارورڈ بھی بتاؤں گا کہ دوسرا, اب یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم نے آگے کے سوچنا ہے, اور ہماری سوچ یہ نہیں ہے کہ میں کٹے دوں گا پھر بچے ہوں گے پھر یہ ہوگا. اونچی سوچ ہے کچھ, تھوڑی سی زیادہ ہے اس سے. ہاں ٹھیک ہے, یو مائٹ تھنک کہ یار بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں. ہم نے وہ خواب ہماری لیڈرشپ نے کیے ہیں. کراچی کے اندر پورٹ قاسم بنانا اور سٹیل مل بنانا 4-5 سال کی حکومت میں, یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا ہے. ہم تو بہت پیچھے رہ گئے ان سے. اچھا جی, تیسرا انیشیٹو, ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس سولر اور ونڈ کا بہت پوٹینشیل ہے. مسئلہ کیا ہے, ہماری گرڈ میں اسپیس نہیں ہے. اب کا کیا کریں یار, یہ اتنی ریسورس ہے, زمین بھی ہمارے پاس بہت ہے. تو ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی, ہم نے کہا کہ دنیا میں اس وقت اے آئی کمپیوٹنگ کے لیے ڈیٹا سینٹرز کی بہت ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے نا, یہ ہم تو یہ واٹس ایپ بھیج دیتے ہیں. ابھی لیڈر جو میرے پاس بھی واٹس ایپ ہے, اس واٹس ایپ کے پیچھے کہانی ہوتی ہے نا. ایسے تو نہیں ہے کہ بس بن گیا, یہ فون کچھ نہیں ہے, اس کے پیچھے جو سارا کام ہو رہا ہے وہی ہے. ہم نے کہا کہ دنیا کی یہ ضرورت ہے. ہم اگر سستی الیکٹریسٹی جو ہمارے پاس موجود ہے, جو ہم استعمال نہیں کر سکتے, ہم نے بات کی 2-3 انویسٹمنٹ
بینک سے آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں, دے آر ولنگ ٹو لک ان ٹو دس اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دس انشاءاللہ, تاکہ ایک ہم سولر اور ونڈ پارکس بنائیں جس کے پیچھے اس کی پاور لینے کے لیے آلریڈی ڈیٹا سینٹرز بنے. اور یہ آپ کو پتہ ہے گرین ڈیٹا سینٹرز آج کل دنیا میں وہ کاربن کریڈٹس اور یہ سب, یہ پورا سوچو, اور وی آر دی اونلی پروونس ہوز بین ایبل ٹو کلیکٹ منی آن کاربن کریڈٹس, کوئی اور نہیں ہے. سندھ نے کیا ہے, اگین کوئی اور صوبہ نہیں کر سکا ہے. تیسرا انیشیٹو یہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے اپنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یونٹ ہے اس کو آلریڈی کمپنی میں تبدیل کر دیا ہے. انشاءاللہ ہم ٹیلنٹڈ لوگ لیں گے, تنخواہیں دینی پڑیں گی, اچھی تنخواہیں دیں گے. یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے کہ جب مجھے 2-3 بار کہا گیا ہے کہ یار آپ بات تو کرتے ہیں, پھر جب وہ تنخواہ مانگنے آتے ہیں تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کون پوچھ لے گا. لیکن اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے, یو ہیو ٹو گیٹ گڈ پیپل, ٹیلنٹڈ پیپل جو کہ یہ کام کریں. گورنمنٹ سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہوگی, جیسے میں نے کہا وفاقی حکومت سے ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں ان سب چیزوں کے لیے. ہم سب سے پہلے we've already allocated money for feasibility studies of this, اور پھر ہم لانچ کریں گے اس کو, پارٹنرز انگیج کریں گے. یہ پورا اس کا جو فریم ورک ہے اور اس کا ٹائم ٹیبل ہے وہ تیار ہے. ایک چیز اور, یہ ایگریکلچر منسٹر نے بات کی تھی, ہم اپنی رورل اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, اس کو صحیح پوٹینشیل نکالنے کے لیے, جو ہمارے چھوٹے فارمرز ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے کہ جو ماڈرن جو فارمنگ ٹیکنیکس ہیں وہ استعمال کریں, اس لیے کہ وہ کیپٹل انٹینسو ہوتی ہے, یعنی پیسے چاہیے ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم نے ایک قانون بنا رہے ہیں جو سندھ ایگریکلچر کلیکٹیوز ایکٹ کہلائے گا. اور اس کی میجر, اگر آگے چلتے جائیں آپ دیکھیں, یہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, یہ موجود ہے اگین اس کتاب کے اندر, اگر آپ پڑھ لیتے اس کو اس وقت کہ جی کلیکٹیوز بنائیں گے 50 ایکڑ تک لوگ مل کے, چھوٹے فارمرز مل کے, 8 فارمرز وہ کلیکٹیو بنائیں, ان کو ہم رجسٹر کریں گے حکومت کی طرف سے. ان کا ایک گورننس سٹرکچر بنے گا, اس لیے کہ میں ایک زمیندار ہوں, سعید غنی ایک زمیندار ہیں, علی خورشیدی صاحب ایک زمیندار ہیں, ہم آپس میں بنے, ایک سرکاری ریگولیٹری فریم ورک بنے گا کہ ہم کیسے آپس میں اکٹھے ہوں گے. پھر ریسورس پولنگ, میری اگر 15 ایکڑ زمین ہے, علی کی 20 ایکڑ زمین ہے اور 25 ایکڑ سعید کی ہے, تو ہم سب مل کے ایک کلیکٹیو اگر بناتے ہیں, میں 15 ایکڑ پہ ٹریکٹر نہیں خرید سکتا, لیکن اگر ہم ساتھ مل جائیں اور ہم ٹریکٹر لیں اور اس کی شیئرنگ کریں, ہم ڈرپ اریگیشن لگائیں اس کی ہم شیئرنگ کریں, پھر یہ میں نے بتایا گورنمنٹ سپورٹ اور فیسیلیٹیشن ہوگی, اور اس کے بعد اس کی فائدہ پوری کمیونٹی اٹھائے گی, اس کا آؤٹ پٹ جو ہے بینیفٹ ممبرس کو تو ہوگا, اکانومی. یہ سوچ ہے, یہ اگین چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو اسپیئرہیڈ کر رہے ہیں, ایگریکلچر منسٹر اس کو اسپیئرہیڈ کر رہے ہیں, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی جلد آ جائے گا. تو ہم اس ٹائپ کی چیزیں سوچ, اس کے علاوہ بھی 2-3 ہیں, لیکن میں ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر رہا. سولر فائنینسنگ کی بات ہے, سولر میں ہم نے جو لو اینڈ والے ہیں, ہم نے, میں نمبر اب بھول گیا ہوں, 1,70,000 تھے پہلے گولڈ بینک والے, نہیں پہلے والے 1,70,000 پہلے تھے, 2,75,000 اور سولر ہومز دیے ہیں جو کہ 50 سے 100 یونٹ والے لوگ جو ہیں ان کو کام آئیں گے. پھر ہم جو بڑے جن کے گھر ہیں, جن کے پاس چھتیں ہیں اپنی اور وہ کر سکتے ہیں, وہ تو لگا لیتے ہیں. میں نے بھی اپنے گھر میں سولر لگایا ہوا ہے, بڑا خوش ہوتا ہوں, بجلی کا بل کم آتا ہے. آپ لوگوں نے بھی لگایا ہوا, کچھ دوستوں نے, خوش ہوتے ہیں. لیکن ایک بیچ والا سیگمنٹ رہ گیا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا, یعنی اگر اس کو اس کا مہینے کا بل 30-40 ہزار روپے آتا ہے, اس نے وہ سولر لگانے کے لیے شاید 10 لاکھ روپے لگانے پڑے, اس کے پاس 10 لاکھ نہیں ہوتے. ہم نے سندھ بینک سے بات کی ہے, اسکیم شروع کر رہے ہیں کہ ہم اس سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے جتنا اس کا مہینے کا بل آتا ہے اتنی وہ مہینے میں اپنی انسٹالمنٹ دے گا, ہم اس کو فائنینس کرائیں گے. سندھ حکومت اس کا کچھ نہ کچھ جو اسپریڈ ہوگا یا جو اس کا کائبور ہوگا وہ لے لے گی خود, اور ہم ان کو بھی فائدہ دیں کہ وہ سستی بجلی استعمال کریں جو ہے. تو یہ ساری میں کہہ رہا ہوں کہ دس از اے پروسیس. انفارچونیٹلی یو ور ناٹ ایبل ٹو سی آل دس بیکاز یو ڈنٹ لسن ٹو دی بجٹ اسپیچ اینڈ ڈنٹ بادر ٹو لک ایٹ دی بجٹ, ریڈ دا بجٹ اسپیچ لیٹر. اگر یہ کر لیتے تو یہ ساری چیزیں مجھے ریپیٹ نہیں کرنی پڑتی, آپ کا تقریباً 1 گھنٹہ بچ جاتا ابھی.
اس لیے کہ آپ یہ باتیں کرتے میں کہتا یار آپ نے پڑھی ہے اسپیچ تو میں بات نہیں کرتا اس پہ. اچھا جی, ایک چیز میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں ابھی کہ بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ یار پیپلز پارٹی نے کیا کیا. ابھی قائم علی شاہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا جو پیپلز پارٹی کر چکی ہے. میرے پاس اب میرے ساتھ پرابلم یہی ہوتا ہے کہ میں مل گیا 18 سال کا حساب دو فلانا, تیار ہیں یار, ہم دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو دے رہے ہیں, اسی لیے لوگ ہر الیکشن میں ہمیں زیادہ ووٹ دیتے ہیں. حساب دے رہے ہیں نا, اور ایمانداری سے حساب دے رہے ہیں. اسی لیے مجھے 5 بار الیکٹ کیا ہے. اس ابھی بتاؤں گا. اور کیوں الیکٹ کیا ہے؟ اس لیے پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. مراد علی شاہ اگر پیپلز پارٹی سے ہٹ جائے, میں اپنے گاؤں کی پولنگ ہار جاؤں گا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے میرے اپنے جو ہاری ہے نا, وہ پیپلز پارٹی کا کام جانتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا کلیئرلی. جو آپ بات کرتے ہیں نا, جو نام لیے تھے آج, پیپلز پارٹی کسی وہ کیا کہتے ہیں, الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں. الیکٹیبلز کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے, ادروائز وہ الیکٹیبلز نہیں رہیں گے. یہ پیپلز پارٹی کے کام ہے سارے جو آپ باتیں کرتے. بہت لوگوں نے کوشش کی پیپلز پارٹی چھوڑ کے اور الیکشن لڑ, نام نہیں لوں گا, باتیں ایسی ہو جائیں گی. انہوں نے منظور وسان صاحب ایک کا ذکر کرتے تھے, ادھر محروم ہو گئے, ان کا خیر بولنا نہیں چاہیے, وہ ذکر کرتے تھے ایک کا. جب تھوڑا سا وہ اوبلیوین میں چلے جاتے ہیں, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تھے. ایسا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہم. اور میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, اور میں آپ کے بہاف پہ بھی کہہ سکتا ہوں, اپنی گاؤں کی پولنگ ہار جائیں گے پیپلز پارٹی سے الگ ہو کے, تو دیکھیں یہ ہے پیپلز پارٹی کی طاقت. آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں, کہتے ہر دفعہ اب بھائی جب 2008 میں ہم حکومت میں آئے, قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر بنے, جو صوبے کے حالات تھے, سب سے زیادہ پرابلم لا اینڈ آرڈر کا تھا. کانوائز چلا کرتے تھے. وہ کانوائز جو ہیں, ہوم منسٹر صاحب نے سارے نمبر دیے تھے. ابھی میں ریپیٹ نہیں کروں گا, ٹائم اس لیے میرے پاس بھی, لیکن میں ریپیٹ نہیں کرتا. اب ایسی کوئی صورتحال نہیں. اب ہمیں سب سے زیادہ پرابلم ہے, پرابلمس لا اینڈ آرڈر کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا پوری دنیا میں. ادھر آپ کو کئی قصے آپ کے اپنے دوست بتاتے ہوں گے, فلانے ملک گئے, وہ گئے. بھائی میرا تو پاسپورٹ سمیت ساری چیزیں لے گیا. ابھی ایک دوست کے ساتھ ہوا ہے امریکہ کے اندر کچھ دنوں پہلے. مطلب یہ پیٹی کرائم, اسٹریٹ, ناٹ جسٹیفائنگ اٹ, اٹس دی رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ ٹو ڈو اٹ, بٹ یہ کرائم ہوتا ہے. بٹ اب ہم پریشانی ہمیں اس کی ہے. انفارچونیٹ کل واقعہ ہوا ہے جو دہشت گردوں نے, بزدل دہشت گردوں نے کیا ہے کہ ایک ورک شاپ کے اندر جا کے, ایم ٹی ورک شاپ کے اندر رینجرز کے پہ سوئسائڈ بامر اندر گیا ہے. پھر ہمارے رینجرز کے سپاہی وہاں شہید ہوئے, لیکن انہوں نے ان ساروں دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا, اور 1 گھنٹے کے اندر وہ کارروائی ختم ہو گئی تھی, آگے نہیں بڑھ سکے وہ. تو یہ اس وقت ہم یہ ڈینجرس تھے. آپ کو پتہ ہے شہر میں جو دہشت گردی ہوتی تھی, آپ کو یاد ہوگا اس وقت جو کور کمانڈر تھے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا, 2006 کی بات ہے, مجھے سال یاد نہیں ہے. اور یہ صورتحال تھی. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ مہربان ہے. میں بھی کہہ رہا تھا, ہوم منسٹر صاحب میرے ساتھ تھے, میں ابھی انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا ہوا کہ محرم خیر و خوبی سے 3 انسیڈنٹس ہوئے. انفارچونیٹلی وہ تینوں انسیڈنٹس لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے نہیں تھے, لیکن نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یار ہم تو اللہ کے بندے ہیں, شاید کوئی اچھی بات اللہ تعالیٰ کو ہماری پسند آ رہی ہے کہ یہ جو ہے خیریت سے گزرے. تو یہ دہشت گردوں کو آپ نے دیکھا نا, وہ تو مڑتے ہی نہیں ہیں. مجھ سے سوال ہوا تھا, میں نے کہا نہیں ایسی تھریٹ کوئی نہیں ہے, لیکن جو ملک کے دشمن ہیں وہ اس موقع کی طاق میں رہیں گے, تو ہمیں بڑا ہوشیار رہنا چاہیے. لا اینڈ آرڈر, انرجی سیکٹر, سائی نے بات کی اس پہ, بڑا فریگمنٹڈ تھا. تھر کول شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب, ان کے ویژن پورا کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2008 کے بعد. ابھی زرداری صاحب پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے, مجھے یاد ہے
سائن کے ساتھ میں تھا, میں پروونشل منسٹر, پرائم منسٹر صاحب چیف منسٹر تھے. انہوں نے بلاول ہاؤس میں کہا کہ یہ تھر کول انرجی بورڈ بناؤ, وفاق کو بھی ساتھ ملاؤ, اور اس کو جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب ہے اس کو پورا کر کے دو. محنت ساری قائم علی شاہ صاحب کی, محنت زیادہ پیشن انبلیویبل تھا. میں ابھی کئی بار کہانیاں بتا چکا ہوں یار, پھر دوبارہ بتاتا ہوں, بہت ٹائم لگ جائے کہ میں 5-6 گھنٹے بول سکتا ہوں ان چیزوں پہ. لیکن یہ ایک کرشمے سے کم نہیں تھا, ایک میریکل سے کم نہیں تھا, اس لیے کہ کوئی ہمیں بلیو نہیں کرتا تھا. وفاق کی جو حالت تھی, جیسے آج بتایا کہ جی اس کو تو آگ لگ جائے گی, اس کو تو فلانا ہو جائے گا, یہ تو ایکے گا نہیں. اب وہی وفاق منتیں کر رہی ہے کہ یہ کوئلہ ہمیں بیچو. اب ٹرین لائن بچھا رہے وہی لوگ ہیں جو اسے کہتے تھے کہ نہیں جی ہم تو امپورٹ کریں گے, یہ آپ کی چیزیں بیکار ہیں ادھر. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتوں کی محنت ہے. اس وقت خیر ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں, وہی 2640 میگا واٹ ادھر ہے, اور لکی سیمنٹ کو الگ 3000 میگا واٹ کے قریب ہم پیدا کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ریلوے لائن بچھ رہی ہے. ہم کیا کیا ہم نے انرجی میں نا, تقریباً 2000 میگا واٹ ونڈ کی کیپیسٹی اور ہو سکتی ہے. انفارچونیٹلی 2014-15 میں ایک خط آ گیا تھا وفاق کی طرف سے کہ جی ونڈ کے پروجیکٹس بند. دکھاؤں گا آپ کو, یہ بہت چیزوں سے گزرے ہم, پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ بھائی آپ نہیں لیتے, آپ ہمیں روکتے ہیں نیشنل گرڈ میں جانے کے لیے, تو ہم یہ ڈیٹا سینٹرز کی بات کرتے ہیں, گرین ڈیٹا سینٹرز جو ہم ونڈ اور سولر پہ بنائیں گے. اچھا جی, تھر کی باتیں بہت ہیں. ایک ریولیوشن تھر میں کہتے ہیں کہ جی پہلے کسی نے کہا تھا پہلے تھر کو تو بدلو. ہم کہتے ہیں تھر بدلے کا پاس, تھر بدلا ہوا ہے. تھر بدل ایسے گیا ہے کہ 2008 کا الیکشن ہوتا ہے, پیپلز پارٹی ایک سیٹ نہیں جیتی, اور 2024 کا الیکشن ہوتا ہے ساری سیٹیں جیت جاتی ہے. وہ اس لیے جیت جاتی ہے کہ کام کیا ہے وہاں, اور اس سے پہلے بھی ساری الیکشنز. بھائی ہم تو ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں. میں آؤں گا وہ تھر کی جو بات ہوئی تھی, ایک دو جب جواب دوں گا نا, میں نے ایکسرسائز مائی رائٹ آف ریپلائی, دین آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. ابھی تو میں بجٹ بتا رہا ہوں کہ کیا کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے. یہ اس وقت آ جاتے تو آپ سن لیتے سارے, آپ کو ابھی دوبارہ سننا پڑے گا اس لیے کہ آپ نے سنا نہیں. ہاں جی, پہلی میں نے ابھی بات کی نا کہ ہم پورٹ بنانے جا رہے ہیں. کیوں بنانے جا رہے ہیں؟ صوبہ سندھ واحد صوبہ ہے جس نے ایئرپورٹ بھی بنایا ہے, بھائی بختاور ایئرپورٹ بنایا ہے. تو یہ ہم سارے ڈیمونسٹریٹڈ کام ہے ہمارا اوور دا ایئرز. 525 کلومیٹر کا روڈ انفراسٹرکچر بنائے فار ہیلتھ کیئر. وہ تو سب تعریف کرتے ہیں, مطلب میں اس کے بارے میں اور کیا بولوں. ہماری جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی 2008 میں, اس وقت ہیلتھ کی اسپینڈنگ جو تھی نا وہ بجٹ کی 2.9% ہوتی تھی, 3% سے بھی کم. اس وقت تقریباً 12% ہے. تو یہ سروس ڈیلیوری ہو رہی ہے نا, ہم جا رہے ہیں اس کی طرف. NICVD SICVD کا نیٹ ورک, یہ سائبر نائف. اچھا اور چھوڑیں یار, مجھ سے نہ پوچھیں. یہ آج کل یہ چیٹ GPT بھی ہے, گوگل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. صرف پوچھنے دنیا میں سب سے زیادہ پرائمری اینجیوپلاسٹیز کہاں ہوتی ہیں, آپ کو بتائے گا NICVD میں ہوتی ہے. آپ پوچھ لیں اس سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سائبر نائف ٹریٹمنٹس کہاں ہوتی ہیں, اور وہ بھی مفت نہ لکھے گا, اس کے بغیر ہی. مفت تو ایک ایڈیشنل چیز ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے جو کام کر رہے ہیں JPMC میں ہوتی ہیں, اور یہ دنیا بول رہی ہے ہمارے لیے. جب چیئرمین صاحب کہتے ہیں نا کہ میرا مقابلہ اب باقیوں سے نہیں, دنیا سے. ہم نے دنیا کے ساتھ ہم نے ایک کیٹی بندر بنا کے اپنی جو ملک کو جو فائدہ دے سکتے ہیں, دنیا میں ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں. ہم یہ ڈیٹا سینٹرز بنا کے دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں. اچھا جی, اب یہ بہت ڈیٹیلز ہے, میں نہیں بتاتا یار. چائلڈ لائف فاؤنڈیشن ابھی انہوں نے تازہ اگین ہماری محنت چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ, ابھی انہوں نے آکسفورڈ میں جا کے ایک کمپٹیشن, اس سے پہلے جو 28 تھی یہ کاپ, اس کے اندر دبئی میں جو ہوئی تھی, دے کیم سیکنڈ, جو سارے
پروجیکٹس تھے اس کے اندر, اور ابھی انہوں نے ان کو آنر کیا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی نے. ہماری جو یہ بڑا میں ہمیشہ بولی SIPMNR, وہ جو سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن, اگین صرف 2 ادارے ہیں. ایک پاکستان آرمی جن کے پاس وہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جہاں پہ خدا نہ خواستہ ایمپوٹیشنز ہو جاتی ہیں, لوگ اپنے ہاتھ پاؤں لگاتے ہیں, ان کو پروستھیٹکس لگانا. یہاں پاکستان آرمی کے پاس وہ فیسلٹی, یہاں سندھ حکومت کے پاس ہے, اور کہیں نہیں ہے. یہ ایجوکیشن سیکٹر کا اگین میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ 3% ہوتا تھا ہیلتھ کا 2008 میں, ایجوکیشن کا 6% ہوتا تھا 2008 میں, اب وہ جو ہے 17.5% ہے, اور بیچ میں 20% سے بھی بڑھ گیا تھا, 17.5% ہے اس وقت. میرٹ ریکروٹمنٹس کی بات کی, میں ڈیٹیل نہیں کر, یہ بتا رہا ہوں. ایک اور فلیگ شپ ہمارا ڈپارٹمنٹ فار امپاورمنٹ فار پیپل ود ڈسیبلٹیز, سب اس کی بات کرتے ہیں. میں کہ دنیا بھر میں ابھی وفاق نے ہمارے ساتھ MOU کیا ہے کہ ہمیں بھی اسٹیبلش کر کے دو اسلام آباد میں. بلوچستان میں ہم آلریڈی کر چکے ہیں سی آرٹس کا سینٹر اسٹیبلش. یار خوش ہونا چاہیے آپ کا صوبہ جو ہے, اور جگہ جا کے آپ کی جو ہے لوگ واہ واہ کرتے ہیں, لیکن ادھر جو ہے پتہ نہیں رہ جاتے, وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں ان چیزوں کو. پڑھتے ہیں اچھا, جو چیز پتہ ہے نا اچھی, چپ ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں, کہتے ہیں نہ بولتے ہیں. یار یہ کیسے بولیں, جیسے ابھی بتایا تھا نا ایک کہ کون بولنا چاہ رہا تھا, ایک ممبر بولنا چاہ رہا تھا تو اس کو آنکھیں دکھائی, وہ کہا کہ نہیں یار بنا تو ہے لیکن اچھا نہیں بنا ہے, اس طریقے سے بات ڈال دیتے ہیں. ہاں جی, اور بہت سارے ہیں یار. یہ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ادھر میں آگے بتا دوں گا, آپ نے کہا ابھی بتا دیتا ہوں. حیدرآباد میرپور ڈیول کیریج وے میں جو بھی لون تھا ہم ری پے 2020 میں ہم نے بینک لونز ری پے کر دیے تھے. 2020 میں 2011-12 میں وہ شروع ہوا تھا, 2020 تک ہم اپنے ڈیٹ پوری کر چکے ہیں. ایکوٹی ریٹرنز جو اس میں آ رہی ہیں. ہم یہ سارے سکسیسفل پروجیکٹس ہیں. جھرک ملاقاتیار برج, کراچی ٹھٹا ڈیول کیریج وے, M9 to M5 لنک. شارع بھٹو پہ آگے بات کروں گا, میرے خیال شاید ہے آگے میرے پاس لکھا ہوا, وہ ڈیٹیل میں بات کروں گا نا, اس لیے کہ وہ میں تو ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, دا وے دیٹ سندھ گورنمنٹ, دا PPP یونٹ, دا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیز ورکڈ آن اٹ. مطلب یہ کوئی بات ہوتی ہے اتنی اچھی ہے. کوئی کہتا ہے کہ 2 سوسائٹیوں کو, بھائی اگر آپ کو یاد ہو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1994 میں یہ ملیر ایکسپریس وے اس وقت نام, اور لیاری ایکسپریس وے, یہ جو 2 رنگ روڈ سے انٹروڈیوس کی, اس وقت تو کوئی سوسائٹی نہیں تھی ادھر. تو پتہ نہیں ان کو جو باتیں کرو, اور استعمال یہ 2 سوسائٹیوں والے تو شاید کم کرتے, باقی بہت لوگ کرتے ہیں. خیر, اور ابھی اس کو ہم انشاءاللہ کنیکٹ کر رہے ہیں پورٹ تک. دس ول بی, اٹس آلریڈی اے گیم چینجر. وہ تو پھر ونر ہو جائے گا, گیم ونر ہمارا جب ادھر جائے گا. اور کیا بتاؤں یار. خیر میں یہ کرتا, اب میں آ جاتا ہوں جلدی سے کہ اس سال صوبہ سندھ میں ہم کیا کر سکیں. مطلب یہ تو 18 سال کا میں نے بتایا پورا, کہتے ہیں میں نام نہیں لیے, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس سال میں صرف وہ پروجیکٹس آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو کمپلیٹ ہوئے ہیں. کچھ اس میں سے, سارے تو نہیں دکھا سکتا, 1000 سے اوپر پروجیکٹس کمپلیٹ ہوئے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا, لیکن جو اس سال کمپلیٹ ہوئے ہیں اگر بھائی وہ چلا دیں. وہ ہے کہ میری ایکڑوں مٹیر مکھے کپے نا, یہ آئی جا پھر گرا دیا میں نے. نہیں وہ گھٹا ہے نا. ہاں جی سوری, تھینک یو یار, بہت شکریہ. ہاں جی, شروع ہیلتھ سے کرتا ہوں. یہ NICVT کا نیو OPD بلاک کراچی کا, یہ 5 دسمبر 2025 کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کو اناگریٹ کیا تھا, اور اس وقت سے 25 جون تک یہ 2,61,000 پیشنٹس وزٹ کر چکے ہیں. 22,157 ایکو کارڈیوگرامز ہوئے ہیں. 2,34,900 لیبارٹری ٹیسٹ ہوئے اس سینٹر میں. یہ اس صوبے کے لوگوں نے, شہر کے لوگوں نے, پورے پاکستان کے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. بھائی آگے جائیں. یہ
फरवरी 2026 में वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जिकल डिपार्टमेंट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा में हुआ था, और इसकी जब से ऑपरेशनल हुआ है 30 से 35 प्रोसीजर्स परफॉर्म हुए हैं, जिसमें अभी बड़े मुश्किल नाम है कि डॉक्टर साहब भाई बताएंगे हमें, लेकिन मैं इस पर छोड़ देता हूँ. बट दीज आर थिंग्स जो जिंदगियां बचाते हैं, जो पहले नहीं होती थी हमारे पास. अब ये बहुत सारी डिटेल्स है, मैं नहीं बताता, पता नहीं इंट्रावेस्कुलर लिथोस्ट्री मैं मार खा जाऊंगा. आगे चले जी. जी ये छोड़ दें, मेरे ऊपर से जाते. ठीक है जी. ये अगेन जेपीएमसी में स्ट्रेंथनिंग ऑफ गायनी इमरजेंसी एंड नर्सरी डिपार्टमेंट सितंबर 2025 में इसका इफ्तिताह हुआ है. इसमें अभी तक 23,751 गायनी इमरजेंसीज देख चुके हैं, 9,751 डिलीवरीज हुई हैं सितंबर 2025. ये सारे इस्तेमाल हो रहे हैं. आगे चले जल्दी. 100 बेडेड हॉस्पिटल पीआईबी कॉलोनी में 60,000 पेशेंट्स, ये अगस्त 2025 में इसका इफ्तिताह हुआ. 7,000 पेशेंट्स देख चुका है, 750 लैब टेस्ट, 150 ईसीजी परफॉर्मेंस और 300 अल्ट्रासाउंड कंडक्ट हुए इसमें. आगे चलेगी. अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को जो है हमने टर्शरी केयर पे ले गए हैं, और जून 2026 ये हाल ही में इसका इफ्तिताह हुआ है, तो इसमें अभी इसके और डेटा नहीं दे सकता इस वक्त में आपको. शहीद बेनज़ीर आबाद में रिलोकेट किया हमने SICVD का सेंटर, या आप तस्वीर इसकी देख सकते हैं. इस दिसंबर 2025 में ये तैयार हुआ है. 2,321 ट्रायज पेशेंट, एंजियोप्लास्टी 1776, कैथ लैब प्रोसीजर्स 152, बहुत OPD एडल्ट्स 12,000, पीडियाट्रिक 4,979 एंड सो ऑन. आगे चले यार. मटर्नल चाइल्ड एंड हेल्थ केयर सेंटर जो लियाकत यूनिवर्सिटी, इसका इफ्तिताह पे मैं खुद गया था जुलाई 2025 में. जापानीज ग्रांट से ये बना है, और ये देखने जैसा है, इसलिए वो जापानीज ने बनाया है वो स्ट्रक्चर. और मैं आपको ये बता दूं, इधर आप बात कर रहे थे ना, वो स्क्वायर फुट की बात हो रही है, तो इसका ज़रा पता कर लीजिए. इसलिए उन्होंने बनाए, उन्होंने ही उसको मॉनिटर किया, उन्होंने पता कर लीजिए कितना. अगर अच्छी कंस्ट्रक्शन करनी है तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये सब समझते हैं. ये जाके देखिएगा स्ट्रक्चर. 21,252 पेशेंट्स यहाँ ट्रीट हो चुके हैं, 30,571 लैब टेस्ट हैं. कार्डियक में बल्दिया की SICVD, इसका मैं तो एक दिन अचानक चला गया था, छुट्टी के दिन पे, इतवार का दिन था, ऑपरेशन था, मेरे साथ थे कुछ दोस्त, उधर लोग इलाज करा रहे थे. ये वो चीज़ें जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है. इसमें अभी तक 60,035 ट्रायज और ER के पेशेंट्स हैं, 1,219 एंजियोप्लास्टी केसेस हो चुके हैं, 1,349 कैथ लैब प्रोसीजर्स हो चुके हैं, और ये बहुत सारी डिटेल्स. आगे चले. ये सिर्फ 1 साल की बात बता रहा हूँ मैं आपको. तालका हॉस्पिटल घोड़ाबारी ये कंप्लीट हो गया है, ये हमने एग्रीमेंट कर ली है, और इसको अभी ऑपरेट करेगी हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन. आगे चले. रिहेबिलिटेशन ऑफ बर्न्स पेशेंट लांडी कराची, ये भी इसी साल कंप्लीट हुआ है. आगे चलें. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ठट्टा, ये कंप्लीट हुआ है जुलाई 2025 में, और अभी तक इसमें 4,03,051 लोगों को इसने कैटर किया है. स्पेशलाइज्ड OPD 2,76,000, 4,000 तकरीबन 5,000 नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं. ये सारे इस साल बने. आगे चलें जी. ये डिविजनल वेयर हाउस बना है हमने शहीद बेनज़ीर आबाद में अपने ड्रग्स वगैरह के लिए, जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए. आगे चलें. ये SICHN यूनिट जो है KMC के साथ हमने बनाया है, इसमें 4,04,155 हो चुकी हैं OPDs. आगे चले. स्पेंसर आई हॉस्पिटल KMC ने काम किया, मैं आपसे कहूँगा जाके देखें. आई डोंट नो, किसी ने शायद देखो. ये एसेट था हमारा जो एक खंडर बन गया था, ये KMC के पास हुआ करता था. जिन्होंने भी KMC चलाई है वो सबने बता दिया. अब तो हर जगह आ रहा है जी, 5 साल इसके, 10 साल इसके. जो हमारे 2-3 साल हैं उसका बता सकते हैं, पिछलों को छोड़े जो हुआ जो नहीं हुआ. आगे चलें जी. शोभराज मैटरनिटी होम, ये भी KMC ने बनाया है, भी इसको कंप्लीट किया है. आगे चलें. एक और KMC का काम है डिस्पेंसरी श्री जिना कॉलोनी है,
ہیلتھ کے میں بتا رہا ہوں. آگے جی اب ایجوکیشن پہ آ جائیں. اچھا ایجوکیشن میں یہ سارے جو ڈاٹس آپ دیکھ رہے ہیں نا 2009 ہے یہ گنے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں موجود ہیں. 2009 اسکول ہم نے کمپلیٹ کیے اس سال میں, رائٹ سردار شاہ صاحب, یہ نظر آ رہے ہیں. اور آپ کہیں گے میں آپ کو دکھا بھی دوں گا کچھ, اور میں آپ سے کہوں گا یار نکلو جا کے دیکھو, کراچی کے بھی بہت سارے اسکول ہیں, اس میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ بے نظیر گرلز اسکول دوڑ میں بنایا ہے ہم نے, انشاءاللہ بھی کمپلیٹ ہوا ہے. اس پہ یہ شروع, ایک سیکنڈ اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو. اس میں 21 کلاس روم ہے پرائمری سیکشن کے لیے, سیکنڈری کے 20 کلاس روم ہیں اور سارے ڈیولپمنٹ ورک وغیرہ. آگے یہ 2-3 یہ شہید بے نظیر آباد کے اسکولز ہیں. آگے چلیں یار, یہ ٹھٹا کا اسکول ہے, یہ آپ کا پھر دوسرا ٹھٹا کا ہے, پھر بدین کا, یہ دادو میں, اور ان سب میں بھی اسٹوڈنٹس ہیں. یہ ڈیٹیلز لکھی, میں بہت ٹائم لگ جائے گا اگر یہ میں پڑھوں گا. میں جلدی سے دکھاتا ہوں. خیر پور, یہ پورا سن گھما دیتا ہوں نا آپ کو. یہ نوشہر و فروز, لاڑکانہ, کمبر شہداد کوٹ, میں نے کہا 1-2 تصویریں لگانا زیادہ نہیں. سانگڑ, ایک اور سانگڑ کا اسکول. یہ گھوٹکی, یہ وہ علاقہ ہوگا جو کچے میں بالکل کوش رہتے ہیں جہاں, ٹھیک ہے جی. تھرپارکر, یہ بھی ایک اور تھرپارکر مٹھو منگلیو گوٹ ہے. یہ سکھر میں, یہ ایکچولی میرے گاؤں کے بالکل ساتھ ہے, وہاں اسکول ہے. مہران, یہ ٹنڈو والا یار, یہ جلدی چلا دیں یہ سارے, یہ کرنا اتنا جلدی بھی نہیں, میرپور خاص دیکھنے دیں سب کو. یہ میرپور خاص اور تیاری, جیکباد, یہ کورنگی میں, یہ ریہیبلیٹیٹ کیا, نیا اسکول نہیں بنا ہے یہ جو. یہ بھی کیماڑی, جا کے پلیز دیکھائیے گا یہ سارے. یہ میمن گوٹ میں, پلیر میں, یہ سنگو لائن ساؤتھ میں, لیاری میں, PCHS میں. کالج ایجوکیشن کے بھی دکھا دیں جلدی سے, یہ ہوں گے. یوسف گوٹ کراچی میں, یہ تھرپارکر میں, ڈیپلو میں, کوٹڑی میں, یہ بھی کوٹڑی میں زبیدہ کالج, اس کی رینوویشن ہوئی ہے. مختوم, یہ سعید آباد میں, مختوم صاحب کو پتہ ہوگا. ٹھٹا, یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کی, جلدی سے میں بڑا تیز جا رہا ہوں. آگے چلے جی. گورنمنٹ کالج, کمپیوٹر فیسلٹیز, یہ گرلز ہاسٹل NED میں, یہ میں نے خود ہی افتتاح کیا تھا, میرا الما میٹر ہے تو میں خود کیا تھا. ٹراما سینٹر, یہ ٹراما سینٹر اوجا کیمپس میں. تھر کا یونیورسٹی, ان کو اچھی تصویر نہیں ملی, بڑی اچھی تصویر اس کی نکل سکتی. چیئرمین صاحب اس کا افتتاح کر کے آئے تھے. یہ سب اس سال کی ہے پروجیکٹس. یہ ایڈمن بلاک ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو لاء یونیورسٹی کا. اریگیشن پہ آ جائیں. اریگیشن میں یہ پتہ نہیں ویڈیو ہم نے بنائی کہ نہیں, میں نے کہا تھا ویڈیو ایک چلائیں, وہ نہیں کر سکا میں. سکھر براج 1932 میں مکمل ہوا, سندھ کی لائف لائن. 94 سال بعد اس کے فلور پہ ہم نے اس کا فلور اوپن کیا. ہم نے اس کے سارے گیٹس, کتنے ٹوٹل گیٹس ہیں؟ 55 میں 44, 10 جو ہیں وہ بند ہیں پرماننٹ, ان کو نہیں. سارے گیٹس ریپلیس کیے سکھر براج کے, ان کو موٹرائز بنائے. اس کے اوپر 80 ٹن کا ویٹ ہوتا ہے, کاؤنٹر ویٹ, وہ نکالا ہے. اور اس کا فلور کھول کے سکھر براج کا 94 سال بعد ہم نے وہ جو ہے انسپیکٹ کیا ہے. اور اس میں جہاں تھوڑی بہت, اس میں کوئی خاص پرابلمز نہیں تھے, لیکن جہاں پہ بھی تھے وہ درست کیے. دس اگین, اس سے ہمارا خیال ہے کہ ہم 30 سال اس کی جو ہے بڑھا دیں گے لائف. آگے چلیں. یہ سونی ڈھورو جو فلڈز کے اندر پرابلم ہوئی تھی ہمیں, یہ ہم نے یہ ساری اریگیشن کے ورکس کی. اور K4 کی انشاءاللہ دسمبر میں, K4 پہ آگے بھی بات کر لوں گا, KB فیڈر کی لائننگ, تاکہ ہم وہ پانی مہیا کر سکے کراچی کو. پھر یہ بہت سارے لائننگ کے ہیں, آگے چلتے جائیں. ایسے پانی, یہ سارے اس سال کی کمپلیٹڈ پروجیکٹس ہیں. چلاتے جائیں. ٹھیک ہے جی.
ہاں جی آگے ایگریکلچر. میں اس میں اور نہیں صرف ایک سلائیڈ سے آپ کو اپنا کام دکھانا چاہتا ہوں سندھ گورنمنٹ کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا. یہ جو مجنٹا کلر ہے نا وہ لاسٹ ایئر کی پروڈکشن ہے, ہائیسٹ پروڈکشن ہے. یہ ربی کی ہے اور یہ 4.913 ملین ٹنز پروڈکشن. جو گرین آپ سارا دیکھ رہے ہیں نا, یہ ہم نے کیا ہے 1.37 ملین ٹنز ہم نے پیداوار بڑھائی ہے سال. آگے چلے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, دیکھ لیں اس سال جو کیا, یہ تو خیر پورے ان کا. آگے چلے. یہ اس سال گلستان جوہر میں ڈی پی ٹی کمپلیکس اس کو رینویٹ کیا ہے. ڈائریکٹریٹ آف انکلوسیو ایجوکیشن, میرے خیال ہے ایک دلاور بھائی نے یا کسی نے ایک نے کہا تھا کہ انکلوسیو ایجوکیشن میں ایڈمیشن نہیں دے رہے لوگوں کو. میں نے وہ نوٹ کیا ہے اور ان میں کروں گا بات. سی آر سی ریزیڈینشیل فیسلٹی کورنگی میں ہم نے بنائی ہے. آگے چلے. بچوں کو لوگ ایسے بیس لوگ ہیں جو اپنے پارکس جو ہیں وہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بچے نہ آئے ہمارے پارکس میں. ہم نے سی آرٹس کے ساتھ, سی آرٹس سے ہمارے ادارے نے انکلوسیو پارک لانڈی میں بنایا یہ, اور جو بچوں کے لیے اسپیشل بچوں کے لیے. آگے ناظم آباد میں سی آرٹس کی فیسلٹی بنی ہے. آگے چلے. یہ جو ہے کورنگی میں ڈی پی ڈی نے ناؤ پی ڈی پی کے ساتھ مل کے سینٹر آف ایکسلنس, اور یہ پیچھے جائے, یہ بنایا. اور اگین میں آپ سے کہوں گا اس کو وزٹ کریں, آپ کا دل خوش ہو جائے گا جس طریقے سے یہاں پہ لوگوں کو, بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. آگے چلیں. یہ ہم نے کمبر شہداد کوٹ میں روتھ فار میری ایڈلیڈ لیپریسی سینٹر ہے, ان کے ساتھ مل کے ان کو ہم لے گئے کمبر شہداد کوٹ, اور وہ ہمارا یہ فزیکل اینڈ نیورو ڈیولپمنٹ ڈسیبلٹی اسکول چلا رہے ادھر کمبر شہداد کوٹ میں. کراچی ڈاؤن سنڈروم پروجیکٹ کے ساتھ ہم نے کراچی میں 2 سینٹرز بنایا. ابھی حیدرآباد میں جا کے میں نے افتتاح کیا تھا اسی سال یہ سینٹر. یہ آگے چلے. یہ ڈیف چلڈرن کے لیے 42 ڈیجیٹل کلاس روم سیٹ اپ کیے پورے صوبے میں اس سال صرف. آگے انسٹیٹیوٹ آف ہولسٹک ریہیبلیٹیشن کے ساتھ مل کے ہے. آگے ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ, منسٹر صاحب نے بھی بتایا تھا. یہ میں صرف آپ کو روڈ دکھاتا ہوں یہ جو بنائے, ہم نے آگے چلتے جائیں ایسے ہی دکھاتے جائیں. اس لیے میں ایک ایک کو بولوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا, ویسے ہی اذان ہونے والی ہوگی. ابھی تو میں نے رائٹ آف ریپلائی شروع ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, آگے دیکھتے جائیں بھائی, آگے چلتے جائیں. ہاں جی آگے چلیں. یا تیز تھوڑا چل لیں بس, یہ روڈوں پہ تیز ہی جانا ہوتا ہے نا, اتنے اچھے روڈ بنا دیے, تیز چلنا پڑے گا. یہ اس سال کی کمپلیٹڈ روڈز ہیں, پرانے نہیں ہے کوئی بھی. نہیں اب دیکھ رہے ہیں نا, پہلے نہیں نکلے تھے. آجا جی ایک منٹ پیچھے. یہ بلڈنگ وغیرہ بھی چلے, اس کے کلچر, یہ کلچر کے ہیں لوہاری پہ جو ہے یہ کام ابھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. پرانی تصویریں تھوڑی لطیف آباد میں یہ ہم نے ریسٹوریشن کی ہے, میاں نور محمد کلڑو. اسپورٹس کے اندر یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر سکھر آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ سکھر میں کلب ہے, اس کی جیکب آباد کا ہے لیفٹ سائڈ پہ. آگے چلے. لوکل گورنمنٹ یہ دکھائے, یہ حیدرآباد کا آٹوبان روڈ ہے. حیدرآباد والے ہیں بنائے جی, یہ دیکھا آپ نے نہیں؟ یہ حیدرآباد کا آٹوبان روڈ ہے. یہ بڑا مشہور تھا, اس کو تباہ کر دیا تھا لوگوں نے جو حیدرآباد چلاتے تھے, لیکن اب جو ہمارا میئر آئے حیدرآباد کا اس نے کر کے دکھایا. ہاں جی آگے. یہ حیدرآباد میں حسن علی افندی پارک ہے. یہ دیکھیں لوگ کتنے جا رہے ہیں. یہ نیا اسٹیڈیم پہ کام کیا ہے. آگے چلے. آگے یہ شریش نگر بائی پاس حیدرآباد. شارع بھٹو آپ کو کئی بار بتایا ہے. آگے چلیں یار, کیا کیا بتاؤں یار, یہ اس سال کمپلیٹ ہونے والے پروجیکٹ ہیں. آگے چلیں. شارع بھٹو کی ایک اور تصویر ہے. عظیم پورا فلائی اوور 94 دن میں بنا ہے یہ, 94 ڈیز میں, اور جنہوں نے جو رہتے وہ بتائیں گے. آگے تاج حیدر برج, ادھر کسی نے کہا جی یلو لائن پہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا, ایک نہیں ہوا. یہ